انور کا پیغام بہت واضح تھا، ابھی فیصلے کا وقت نہیں آیا۔ اگر وہ اگلے ہی روز خود شاہینہ بھابی کو بلا کے کہہ دیتا کہ آج سے تم بھی کھانا لے جا سکتی ہو اپنے شوہر کے پاس، تو مجھے تعجب نہ ہوتا۔ ایک حاکم کو اسی طرح اپنے فیصلوں میں آزاد ہونے کا اختیار ہونا چاہیے اور اس کا احساس دوسروں کو بھی دلاتے رہنا چاہیے۔ خود بڑے چودھری صاحب نے انور کے ایک مجرم کو معاف کر دینے کے فیصلے پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے سے گریز کیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ انور ہائی کورٹ ہے تو وہ خود سپریم کورٹ ہیں اور اس کے فیصلے کو مسترد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ انور نہ مانتا تو ان کی زیادہ سبکی ہوتی۔ انہوں نے انور کو حاکم تسلیم کر لیا تھا۔ رات کے کھانے کی میز پر سے شاہینہ بھابی طبیعت کی خرابی کے عذر پر غیر حاضر رہی۔ وہ اپنی مایوسی اور خفگی کا اظہار ایسے ہی کر سکتی تھی۔ شاید ایک صدمہ اسے اپنی سازش کے تشت ازبام ہو جانے کا تھا۔ یہ خبر عام تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بھابی نے اپنی عقل سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ انور کے قبر میں اتر جانے کے بعد اندر کا نقشہ پوری طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہوگا، اور اگر اس نے اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا تھا تو یہ بات زیادہ باعث تشویش تھی۔ بہت سے حادثات محض حادثات نہیں تھے، مگر انور نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اس کے ذہن میں کسی سازش کا خیال بھی نہیں۔ حقیقت شاید اس کے برعکس تھی۔ یہ بات بھابی کو تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے انور سے راجہ ریاست کا ذکر کیا تو وہ کچھ ناراض ہوا۔ تجھے کیا ضرورت تھی کچھ بتانے کی؟ میں نے کہا، یار انکار کی گنجائش نہیں تھی، وہ پہلے سے سب جانتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم جیل میں کب کس سے ملاقات ہوئی، میری اس سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی، اور میں نے نادر شاہ کے بارے میں اسے کب بتایا۔ تو نے اپنی ایک کمزوری اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، یا شاید اسے شریک راز کر کے حامی بنا لیا ہے، یا اسے احساس دلا دیا ہے کہ ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اگر میں ڈوبا تو وہ بھی ڈوب جائے گا۔ ریشم اور سلونی کے آ جانے سے ہم نے موضوع بدل دیا اور اپنے چہرے سے تشویش اور فکر مندی کے آثار دور کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن موڈ کو بٹن دبا کر سوئچ کرنے کی کوشش ناکام رہی۔ ریشم نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، ہمارے آنے سے پہلے تم لوگ کچھ اور بات کر رہے تھے۔ میں نے ٹھیٹ بن جانا بہتر سمجھا۔ ہاں کر رہے تھے، پھر؟ انور نے میرا ساتھ دیا کہ ہم نے پوچھا کہ یہاں آنے سے پہلے تم کیا باتیں کر رہی تھی اور کیوں؟ ویسے بھی مردانہ گفتگو میں عقل کا دخل ہوتا ہے، چنانچہ وہ خواتین سے شیئر نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کہا، اوکے، ہمارے پاس بھی کچھ سنسنی خیز بریکنگ نیوز تھی، ہم نہیں بتاتے۔ کیا خیال ہے موسم پر بات کریں؟ سلونی بولی۔ بازار کے بھاؤ ڈسکس کر لیتے ہیں، آلو پیاز کے ریٹ، ریشم نے کہا۔ انور نے فوراً ہی پسپائی اختیار کر لی۔ بات یہ ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، صرف کان ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، مگر یہ دیواریں بولتی بھی ہیں، بریکنگ نیوز آگے پہنچا دیتی ہیں، اس لیے ہم محتاط ہیں۔ آخر آپ لوگوں کے پاس بھی جو بریکنگ نیوز ہے وہ بی بی سی یا پی ٹی وی سے تو نہیں سنائی ہوگی نا؟ مگر ہم بات کریں گے کھانے کے بعد، رائٹ؟ حویلی کے درمیان کا صحن محفوظ اور پرسکون جگہ تھی۔ سرسبز لان کی تازہ کٹی ہوئی گھاس کی خوشبو نمی کے بخارات کے ساتھ اٹھ رہی تھی۔ انور نے فوارہ چلانے کا کہا تو ایک خوشگوار ٹھنڈک نے ماحول کو سکون بخش دیا۔ حویلی میں ایک ایسا سکوت طاری تھا جس میں خوف اور بے یقینی کی کشیدگی تھی، جس کے متعدد اسباب تھے۔ بڑے چودھری صاحب جس خوف کے زندان میں اسیر تھے وہ ان کا اپنا تعمیر کرتا تھا۔ اب وہ ایک آئی سی یو جیسے کمرے میں بیمار بنے لیٹ کر زندگی کے آخری ایام کسی معزول شہنشاہ کی طرح گزارنے پر مجبور تھے۔ ایسی ہی جذباتی اذیت کے دور سے ان کی نصف صدی کی رفیق حیات بھی گزر رہی تھی، جس نے ایک مجازی خدا کی جوانی کا جلال بھی دیکھا تھا۔ اس کی عیاشی سے لے کر بدمعاشی تک سب کو صبر کے ساتھ برداشت کیا تھا، اور اب مجبور تھی کہ وہ سب بھلا کے زندگی کے آخری دور میں حق کے رفاقت ادا کرتی رہے۔ دونوں بیٹے اس کے لیے عمر کے اس دور میں یکساں باعث آزار ثابت ہو رہے تھے۔ نہ وہ کسی کی طرفدار تھی نہ مخالف۔ زندگی بھر وہ جتنی مجبور بیوی رہی تھی اتنی ہی بے اختیار ماں۔ قبرستان میں سرنگ کی دریافت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔
ریشم اتنی ڈر گئی تھی کہ اس نے صاف کہہ دیا کہ سلونی اب میرے بیڈ روم میں رہے گی۔ مجھے تو باہر کھڑے محافظ پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ دونوں کو مسلح ہونا چاہیے، میں نے تجویز پیش کی۔ انور نے مجھے سپورٹ کیا۔ ریوالور ہم ابھی فراہم کر سکتے ہیں، ساری بات تو نشانہ لے کر گولی چلانے کی ہے، میں نے کہا۔ ریشم نے مجھ سے اتفاق کیا، اور میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ سلونی مسکرائی۔ اگر کوئی ہمیں پریکٹس کرا دے تو یہ ہو بھی سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 1 ہفتے میں ہو سکتا ہے، انور بولا۔ میں گل چاچا سے کہتا ہوں، وہ بندوبست کر دے گا، میں نے کہا۔ اور ان کا سراغ کون لگائے گا جو قبرستان میں اپنی کارروائی کر رہے تھے؟ انور نے کہا کہ آج رات اور آنے والے 2-4 دن اس جگہ پر نظر رکھی جائے گی۔ شاید اب وہ ادھر کا رخ نہ کریں۔ اس کا 50-50 چانس ہے۔ ہم نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا، انور بولا۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ بے خبری میں پکڑے جائیں گے۔ ابھی تک انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ سرنگ دریافت کی جا چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہوگی کہ انور اس قبر میں گر گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اندر گرتا اور کچھ نہ دیکھتا؟ بڑے چودھری صاحب نے بھابھی کے سامنے ذکر کیا تھا، سلونی نے کہا۔ پھر تو وہ انہیں خبردار کر چکی ہوگی، میں نے کہا۔ کیسے؟ کیا ان کے گھر فون کر کے یا کسی کے ذریعے پیغام بھجوا کر؟ وہ کچھ کرے گی تو کل، ریشم نے اچانک کہا۔ آپ لوگ بڑے افلاطون بنتے ہیں۔ یہ جو آپ نے نظریہ قائم کیا ہے کہ سرنگ کسی بیڈ روم میں آ کے نکلتی، یہ ایک احمقانہ خیال ہے، میں نے کہا۔ اچھا، ہم صرف اس لیے مان لیں کہ آپ کہہ رہی ہیں اور ہم احمق ہیں؟ مجھے بتاؤ، کیا براہ راست تہہ خانے میں پہنچنا زیادہ آسان نہ ہوگا جہاں اکبر بند ہے؟ ریشم نے سوال کیا۔ میں نے انور کی طرف اور انور نے میری طرف خفت سے دیکھا، اور پھر ہم نے ایک ساتھ سر کھجایا۔ آسان؟ ہاں۔ یہ کیا نظریہ ہے کہ اکبر کو آزاد کرا کے دوبارہ حاکم بنانے کے لیے بھابھی ایسی سازش کا منصوبہ بنائے گی جس میں خود اس کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے؟ ذرا حویلی کے تہہ خانے کی پوزیشن دیکھو۔ تہہ خانہ کتنی گہرائی میں ہے؟ 8 فٹ۔ اوپر کا فرش اور چھت کے ملا کے 9 فٹ۔ وہ جگہ جہاں اکبر قید ہے جنوب کی طرف ہے۔ ادھر کیا ہے؟ جنگل اور وہ باغ جس میں پھلدار درخت ہیں۔ میں نے انور کے ساتھ جا کے دیکھا تھا، کوئی بھی ادھر نہیں جاتا۔ اکبر کو بآسانی قید سے نکالنے کے لیے وہ جگہ سب سے موزوں ہے۔ تہہ خانے کی دیوار 1 فٹ موٹی ہوگی، اس سے چند فٹ کے فاصلے پر کوئی ایک گڑھا کھودے 10 فٹ گہرا، پھر تہہ خانے کی طرف کھدائی کرے تو وہ مشکل سے 3 فٹ کے بعد تہہ خانے کے نیچے ہوگا۔ اوپر کسی کو آواز تک نہیں آئے گی اور نہ شک ہوگا۔ وہ تہہ خانے کے فرش کو نیچے سے توڑ کے سیدھا اکبر کے پاس جا سکتا ہے اور اسی راستے سے اکبر کو نکال کے لے جا سکتا ہے۔ ریشم بڑی روانی سے وضاحت کر رہی تھی اور ہم تینوں خاموشی سے اس کی صورت تک رہے تھے۔ جو بات وہ کر رہی تھی حساب کی تھی، 2 اور 2 4 والی، اس کی تردید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اگر وہ کسی کلاس روم میں ہوتی یا کانفرنس ہال میں تو نقشہ بنا کے اپنی بات سمجھا سکتی تھی۔ زبانی بھی وہ اپنا موقف درست ثابت کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ ہم واقعی احمق بنے بیٹھے تھے۔ انور نے سب سے پہلے کہا، او مائی گڈنس، تم تو جینیس ہو ریشم۔ واقعی یہ موٹی سی بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ ریشم کا چہرہ کھل اٹھا۔ انور کی نظر میں اس کے لیے ستائش ہی ستائش تھی۔ میں نے کہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ سرنگ کون بنا رہا تھا اور کیوں؟ اگر کسی نے اپنی بے وقوفی سے ایک آسان کام کو مشکل طریقے سے کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا تو یہ ہماری خوش قسمتی تھی، ریشم نے کہا۔ انور بولا، لیکن اس ناکامی کے بعد دوسری کوشش ہی پہلے تجربے کی ناکامی کے اسباب کو سامنے رکھ کے ہوگی۔ سلونی نے کہا، ایک بات میں بھی کہوں؟ بولو، انور نے کہا۔ دراصل دن میں ہمیں اندر کی صورتحال کو دیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سازش میں بھابھی کا آخری کردار ہو، اس میں وہ شریک ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کا مددگار ہو۔ انور چونکا۔ تمہارا مطلب ہے پیر صاحب؟ ان کی تشریف آوری کے پیچھے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، بھائی کی عیادت کا ثواب اپنی جگہ۔ بالکل ٹھیک سوچا تم نے، انور متفکر ہو گیا۔ ریشم پھر سے بولی،
ہم نے آپس میں بات کی لیکن کل رنگیلا آیا تھا۔ اس نے ایک سوال کیا کہ آخر بھابھی یہ سب کیوں برداشت کر رہی ہے؟ انور کی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی حمایتی نہیں تھا۔ خود ماں باپ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی میں شریک تھے۔ ماں باپ شرمسار ہیں یا ڈرتے ہیں، مگر بھابھی تو بآسانی شوہر کی رہائی کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ یہ اس کا قانونی حق ہے جو وہ مانگ سکتی ہے۔ پھر وہ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا۔ صرف اس لیے کہ وہ نتائج سے ڈرتی ہے۔ اسے اکبر کے تحفظ کی فکر ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا، قانونی راستہ اختیار کیا، تو اس کے غیر قانونی نتائج اکبر کو بھگتنا پڑیں گے۔ پہلے ایک خانہ تلاشی کے وقت اسے غائب کر دیا گیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ وہ شکار کھیلنے گیا تھا، معلوم نہیں کب آئے، اور معاملے کو دبا دیا گیا تھا۔ بھابھی نے انور کا چنگیز خان والا روپ بھی دیکھا ہے۔ اس نے مجرموں کو کیسی عبرتناک سزا دی۔ ابھی اکبر کو رعایت حاصل ہے، لیکن خود انور پر الزام آیا تو پھر اکبر ایسا غائب ہوگا کہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں سمجھتی ہوں اسے یہ لائن اس کے دنیا دار پیر والد صاحب نے دی ہے کہ پہلے اکبر کو بحفاظت نکالو، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہارا قانونی حق تمہیں کیسے نہیں ملتا۔ سلونی نے بڑی وضاحت سے بات کی۔ بالکل ٹھیک سوچا تم نے، اور بر وقت سوچا۔ انور صاحب، میں اس خاندان کی پرانی نمک خوار ہوں، سب کی عادت اور فطرت سے واقف ہوں، اندر کی بہت سی باتیں سمجھتی ہوں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ قانون کی عملداری صرف شہروں میں ہو، گاؤں دیہات بھی شہر بن گئے ہیں۔ وڈیرا شاہی چلتی ہے، مگر صرف لاوارث اور بے آسرا لوگوں پر۔ اکبر بے آسرا نہیں ہے، وہ ایسے وکیل کرے گا جو آپ کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ انور سوچ میں پڑ گیا۔ تو پھر کیا مجھے مصالحت کر لینی چاہیے؟ سلونی نے ایک مخلص مشیر کی طرح کہا، آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا اکبر کو اپنے راستے سے ہٹا دیں ہمیشہ کے لیے، ایسے کہ پھر اس کا سراغ نہ ملے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اسے اس کا حق دے دیں اور اپنا راستہ الگ کر لیں، ورنہ آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، پھر کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ کیا فائدہ ہوگا آپ کو اگر آپ کو چند سال جیل میں کاٹنا پڑے اور پھر آدھی جائیداد ملے؟ آپ کی ساری تعلیم اور زندگی کے سارے مواقع ضائع ہو جائیں گے۔ ریشم اور سلونی نے ہماری سوچ کی سمت بدل دی تھی۔ یہ انتہائی پریکٹیکل اور پرخلوص مشورہ تھا۔ شاید خود انور کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ انتقامی سوچ سے مغلوب ہو کے اس نے اپنا مستقبل خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے 1 سال جیل کی اذیت جھیلی تھی، لیکن اب جو کچھ وہ کر رہا تھا اس اذیت کا بدلہ تھا اور کچھ نہیں۔ اس میں خرابی ہی خرابی تھی۔ ایک غلطی کا ازالہ دوسری غلطی سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک لا حاصل جنگ تھی جس میں فتح کسی کی نہیں ہوتی۔ ایک طویل خاموشی کے بعد میں نے کہا، تیرے سامنے واقعی 2 راستے ہیں۔ اگر تجھے اسی راستے پر چلنا ہے تو پھر اکبر کو اپنے راستے سے ہٹا دے، ورنہ رک جا۔ مصالحت کا راستہ ابھی بند نہیں ہوا۔ رات زیادہ ہو جانے کے خیال سے ہم اٹھنے ہی والے تھے کہ رات کے سکوت میں ایک درد بھری فریاد کی آواز گونجی۔ کسی نے چلا کے کہا، اوئے مینوں نہ مار، اور ظالموں میری گل تے سنو۔ کسی نے ایک گالی دی۔ ایک چیخ پر ہم سب اٹھ کر دوڑے۔ ریشم اور سلونی کو انور نے وہیں روک دیا۔ ہم گیٹ سے نکلے تو گارڈ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب ہمارا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ گارڈ کی ٹارچ کی سرچ لائٹ جیسی روشنی نے قبرستان کا منظر پوری طرح عیاں کر دیا۔ سرنگ والی قبر کے پاس بڈھا گورکن زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اور اس کا خون قبرستان کی مٹی میں مل رہا تھا۔ گورکن سے سوال جواب کرنے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ اسے مرنے سے بچایا جائے۔ میں نے انور سے کہا، تو اسے سنبھال، میں دیکھتا ہوں حملہ آور کو، وہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ انور نے مجھے پکڑ لیا۔ جانے دے ملک، وہ اتنی دیر میں نہ جانے کہاں نکل گیا ہوگا، اس کے پیچھے جانے کا خطرہ مول مت لے۔ انور کی بجائے گارڈ نے زخمی گورکن کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ چاقو کا زخم اس کے پیٹ اور سینے کے درمیان کہیں موجود تھا جو اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ گورکن نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون اس کی انگلیوں سے ٹپک ٹپک کر گارڈ کی وردی کو داغدار کر رہا تھا۔ گورکن سخت اذیت میں تھا اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ جاں پر نہ ہو سکے گا۔ انور نے نئے گارڈ کو قبرستان کے مشرقی حصے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم قبروں کے درمیان سے گزرے، پھر کچی دیوار کے سامنے خلا یا گزرنے کا راستہ آ گیا۔ اس سے ملا ہوا کوٹھڑی جیسا ایک کمرہ
गोरकन का घर था। उसकी छत लकड़ी की बेहंगम शाखों और घास फूस को रस्सी के टुकड़ों और तारों से बांधकर बनाई गई थी। दरवाजे के अंदर बज़ाहिर सिर्फ अंधेरा था, मगर अनवर ने किवाड़ बजाए तो किसी औरत ने कहा, कौन है? गार्ड की सर्च लाइट ने गिरदोपेश को रोशन कर दिया था। मैंने फर्श पर गुदड़ी में पड़ी एक बूढ़ी औरत को घबरा कर उठते देखा। फिर उसकी नजर अपने दर्द से कराहते शौहर और अनवर पर पड़ी। उसने एक चीख मारी, हाय क्या हुआ सरकार? हाय हाय किसने मारा इसे? गार्ड ने गोरकन को फर्श पर लटा दिया और पीछे हट गया। मैं और अनवर वहीं घुटनों के बल बैठ गए। ये हम बाद में बताएंगे, तुम थोड़ा सा पानी लाओ, रुई अगर हो, और ऊपर से बांधने के लिए पट्टी, मैंने कहा। लेकिन मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि बुढ़िया ने कुछ नहीं सुना, और सुना तो वो मेरे किसी हुक्म पर अमल करने के काबिल ही नहीं थी। मैंने खुद ही उसके मैले चकट तकिए को फाड़ा तो अंदर से पुरानी रुई निकली। फटी चादर के किनारे से एक पट्टी फाड़कर मैंने रुई को 2 इंच लंबे जख्म पर रखा और उस पर पट्टी को लपेटकर खून रोकने की नाकाम कोशिश की। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ये तेज धार खंजर का वार था और खासा गहरा था। बुढ़े के नजार बदन में खून ही कितना था। बह जाने वाले खून के साथ साथ उसमें जिंदगी की रमक भी खत्म होने लगी थी। उसका कराहना और तड़पना कम हो गया था। उसकी आंखों की वीरान चमक मांद पड़ गई थी। वो कुछ बताने की पोजीशन में नहीं था। हालांकि उसकी नातवा और उम्र रसीदा शरीक हयात मुसलसल उस पर झुकी आंसू बहाते हुए एक ही सवाल को दोहराए जा रही थी, हाय किस जालिम ने किया ये तेरे साथ? गोरकन को बीवी के सवाल का जवाब देने से ज्यादा मालिक के सामने अपनी पोजीशन की वजाहत की फिक्र ज्यादा लाहक नजर आती थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था मगर कह नहीं पा रहा था। उसके लब हिलकर रह जाते थे। अचानक उसकी आंखें और जिस्म की पुरअज़ियत तड़प ठहर गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि उस जख्म की अजियत से रूह परवाज कर गई है। गोरकन खुद कब्र का रिस्क बन चुका था। यह एहसास फौरन ही उस औरत को हो गया जिसे वक्त के बदलते लम्हे ने बीवी से बेवा बना दिया था। वो एक दिलदोज चीख के साथ बुड्ढे पर गिर के वावेला करने लगी, हाय मैंने कहा था मत कर लालच, क्या मिला तुझे? जान गई तेरी, अब मैं क्या करूंगी जी के, कैसे जीऊंगी? बुढ़िया की आंखें खुश्क थीं लेकिन जिंदगी का सारा दर्द उसकी आवाज में सिमट आया था। अनवर ने मेरी तरफ देखा और खामोशी की जुबान में वो बात कही जो मैंने समझ ली, यहाँ रुकने का अब कोई फायदा नहीं, हम चलने को थे कि बुढ़िया ने पलट के कहा, मालिक मेरी एक बात सुन लो। अनवर ने नरमी से कहा, क्या बात है, कहो। मेरा शौहर नमक हराम नहीं था, लालच में पड़ गया था, बहुत रोका था मैंने इसे। अनवर ने कहा, किस बात से रोका था? मुझे मालूम है कि वो पुराना वफादार था। उसने 1000 रुपए लिए थे और अपनी जान गंवा दी। वो पलटकर अपने शौहर की लाश से मुखातिब हुई, अब क्या करूं मैं उन 1000 का, कफन तो मिल ही जाना था। अनवर ने कहा, हौसला कर बीबी, किस लिए लिए थे 1000, किस काम के? उस ईंटों के भट्टे वाले से बात की थी इसने, वही पीछे पड़ा हुआ था। कब्रिस्तान की मिट्टी ईंटों के लिए बहुत अच्छी थी। थोड़ी लकड़ी जलाने से ईंट पक जाती थी और मजबूत होती थी। उसने पहले तो इनकार कर दिया था कि कब्रिस्तान चौधरियों का है, उसकी मिट्टी मैं कैसे बेच सकता हूँ। उसने कहा, मैं नीचे से निकालूंगा, ऊपर की जमीन ऐसे ही रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, 1000 रुपया महीना दूंगा। वो फिर बयान करने लगी। मैंने और अनवर ने एक दूसरे की तरफ देखा। चंद सेकंड के बाद मैंने पूछा, मासी किसने दिए थे 1000 रुपए? वो मेरी तरफ पलटी, मुझसे क्या पूछता है, मुझे क्या पता, खुद मालूम कर ले ईंटें कौन बनाता है। मुझे सवाल और उसके जवाब पर यकसां शर्मिंदगी हुई। ठीक है मैं मालूम कर लूंगा और उसे सजा भी मिलेगी। अनवर ने कहा, सजा मिलेगी? क्या सजा मिलेगी? अब उसे क्या फायदा होगा जो सजा से मरा पड़ा है? वो तलखी से चिल्लाई। हम लाजवाब होकर निकलने के लिए पलटे ही थे कि उसकी आवाज ने हमें रोक लिया। मालिक 1 मिनट रुक जाओ, वैसे तो ये मिट्टी ही है, उसने अपने शौहर की तरफ इशारा किया, लेकिन वो तुम्हारी मिट्टी की कीमत थी जो इस नमक हराम ने वसूल की, वो 1000 रुपए ले जाओ। तुम्हारी मिट्टी? उसके दोहरे मतलब ने मुझे दहला दिया। अनवर का राग फाक हो गया। रहने दो मासी। नहीं, कफन के पैसे हैं मेरे पास। कई साल पहले इसका भाई गया था मदीना शरीफ हज के लिए,
آب زمزم میں لٹھا دھو کے لایا تھا وہی رکھا ہے۔ وہ کچھ رو رہی تھی اور کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے زمین پر بچھے ہوئے گودڑ کے ایک سرہانے کو اٹھایا اور ٹین کا باکس کھولا اور تلاش کر کے کوئی بنڈل نکالا۔ پھر اس نے تکیے کے اندر ہاتھ ڈال کے نوٹ نکالے۔ اس میں سے 1000 لے لو، یہ کچھ زیادہ ہوں گے۔ انور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ چل ماسی، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، یہ میری طرف سے رکھ لے۔ پھر وہ ایک دم اٹھا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ میں اور میرے ساتھ گارڈ اس کے پیچھے گئے۔ ہمارے کانوں میں مرنے والے کی واحد ماتم گزار کی آواز آتی رہی۔ مر گیا، قرضہ مجھ پہ چھوڑ کے، میں کیسے ادا کروں گی؟ زندگی میں بہت سے واقعات ڈرامائی ہوتے ہیں۔ گورکن کی موت ایسا ہی ایک واقعہ تھا جسے سانحہ کسی نے نہیں سمجھا تھا۔ اگلے روز جب چند افراد گورکن کو اپنی ہی مملکت کے ایک گمنام گوشے میں گاڑ کے لوٹے تو انہوں نے بڑھیا کو اسی فرش کے بستر پر مردہ پایا۔ ظاہر ہے 1 گھنٹے بعد اسے شوہر کے ساتھ فری 2 گز زمین دے دی گئی، لیکن اس وقت جب ہم حویلی لوٹے تو ہمارے جذبات دکھ سے زیادہ شرمندگی کے تھے۔ ہم بہت ذہین اور باریک بین تمام معاملات کی گہرائی تک پہنچ کے اصل حقیقت کو جان لینے والے قادر افلاطون شرلاک ہومز کی جانشین، حقیقت کو ہر زاویے اور ہر پہلو سے دیکھ کر نتائج اخذ کرنے والی نظر کے مالک، کتنی دور کی کوڑی لائے تھے۔ ہم نے تو قبر میں سے سرنگ کو حویلی کے اندر تک پہنچا دیا تھا۔ کاغذ پر لکیروں سے نشاندہی کرتے تو عین اس جگہ کراس کا نشان نظر آتا جہاں سرنگ ختم ہوتی، اور انور کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کا سرغنہ طلوع ہوتا۔ وہ سازش جس کے تانے بانے بڑی بھابھی شاہینہ نے اپنے پیر و مرشد ابا جان کے ساتھ مل کر بنے تھے۔ بات ہنسنے کی بھی تھی، مگر اس سے زیادہ ہم پر ہنسنے کی۔ میں اور انور ایک دوسرے سے اتنے شرمندہ تھے کہ اپنی سوچ کے بے تکے پن پر ہنس بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ وقت بھی ہنسنے کا نہیں تھا، چنانچہ ہم خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں جا کے سو گئے۔ اگلے دن میں نے ایک مصروفیت نکالی۔ میں صبح ناشتے کے بعد ریشم کے ساتھ ڈاکٹر جلالی کو بما ساز و سامان لانے نکل گیا۔ لاہور تک کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا۔ ڈرائیونگ میں خود کر رہا تھا۔ ریشم میرے ساتھ اس لیے آ گئی تھی کہ اسے سامان کی پیکنگ کرانی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ ڈاکٹر جلالی کے بیڈ روم کی ترتیب کیا ہوگی اور تمام اسباب کو حویلی میں لا کے بالکل اسی ترتیب سے سیٹ کرنا تھا۔ مین روڈ پر آ کر اس نے اچانک کہا، میں نے کوئی بے وقوفی کی بات نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، ہم سب بہت عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں۔ جو میں نے کہا تھا وہ ہو سکتا ہے، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مثلا یہ کسی گاڑی میں تمہارے ساتھ میں بائی روڈ یورپ کی طرف نکل جاؤں اور کبھی لوٹ کے نہ آؤں، مگر ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، تم نورین کے ساتھ بھی نکلے تھے، راستے میں اسے اوپر بھیج دیا، اب اس کے خوابوں پر گزارا کر لیتے ہو۔ طنز کا وار اتنا گہرا اور غیر متوقع تھا کہ میں گنگ ہو کے رہ گیا۔ خاموشی کی ایک سنگین چٹان ریشم کی اور میرے درمیان حائل ہو گئی، جو نظر نہ آنے کے باوجود اپنی حقیقی ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ پھر ریشم نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جو تم نے کہا غلط نہیں تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تم پر وہ حادثہ بہت بھاری تھا، تم اسے بھول نہیں سکے۔ مجھے اندازہ ہے تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ میرا احساس ہے، کسی اور کا اس سے کیا تعلق۔ اسی لیے تو معافی مانگ رہی ہوں تم سے کہ میں نے تمہارے احساس کو ٹھیس پہنچائی، جبکہ میں سب جانتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے ہی جانا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں، بعض اوقات ہم سب کی زبان پھسل جاتی ہے۔ جو بات میں نے پہلے کہی تھی وہ غلط نہیں تھی، اب اسے تم بھی بے بنیاد مفروضہ کہہ سکتے ہو، مگر میں نے انور کو بھی بتایا ہے کہ اس امکان کو سامنے رکھو، اکبر کو تہہ خانے میں نقب لگا کے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے وہاں سے منتقل کر دینا چاہیے، کسی نامعلوم مقام پر۔ کیوں؟ اور آخر کب تک یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی قید کا سلسلہ چلے گا؟ میں 100% اس رائے سے متفق ہوں جو کل سلونی نے دی تھی کہ جائیداد کے پیچھے جنگ و جدل اور قتل و خون ریزی کا یہ کھیل ختم ہو جانا چاہیے۔ اکبر نے اس کا آغاز کیا تو غلط تھا، اور انور نے اسے جاری رکھا ہوا ہے تو یہ بھی زیادہ غلط ہے۔ کیوں زیادہ غلط ہے؟
यह मकाफात अमल है, कसास है। खामखा के फतवे मत जारी करो। अब यह ज्यादा बुरा इसलिए है कि अकबर और अनवर में फर्क होना चाहिए। वो अनपढ़, उजड़ और फैशी है, कबायली खून और हैवानी दिमाग रखता है, मगर दूसरा मुहज्जब तालीम याफ्ता इंसान है जो अखलाक, तहजीब और इंसानियत के आदाब को जानता है, समझता है, दुनिया देख रखी है। अकबर को मौका मिला तो वो फिर से वार करेगा। साम के साथ रहम दिली का सलूक नहीं हो सकता। अनवर एक बार नातजुर्बाकारी में मारा गया, अब वो अपना दिफा कर सकता है। अभी वो जिस रास्ते पर चल रहा है या तुम उसे ले जा रही हो वो खतरनाक है। रेशम बिगड़ गई। मैं ले जा रही हूं, इसके जिम्मेदार तुम हो। क्या तुमने रिहाई दिलाने के बाद उसे रोका था कि जो करना चाहता है ना करे? उस वक्त मैं कहाँ थी? उसके साथ मशवरा देने के लिए मैंने रोका था, मगर वो रुका नहीं, क्योंकि ये आर्जी था। अब वो दुश्मनी के उस खेल में ताकत के साथ शरीक हो चुका है और भूल गया है खुद अपने वो तमाम जज्बाती फलसफे जिसकी वजह से वह मुश्किल में पड़ा था। वो इंतकाम के जुनून में मुब्तला हो गया है। जरा दुश्मन की नजर से भी देखो रेशम, उसकी कमजोरी के साथ उसकी ताकत पर भी गौर करो। जब से मैंने शाहीना भाभी के पीरो मुर्शिद अब्बा को देखा है, मुझे अनवर सख्त खतरे में नजर आता है। अनवर ने अपनी सिक्योरिटी सख्त कर दी है, सारे मुहाफिज बदल दिए हैं। बाहर का कोई आदमी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आ सकता, ख्वाह वो पीर साहब के मुरीद हों। मैंने हंस के कहा, ऐसे बेवकूफ़ी के सवाल जवाब तुम्हारी यकतरफा जज्बाती सोच का पता देते हैं। और कुछ गलत नहीं कि रात सलोनी की बात ने मेरे जहन को थोड़ा सा झंझोड़ा भी था, वरना मैं भी सिर्फ एक तरफ देख रहा था। मैं अनवर के दिफाई इंतजामात को काफ़ी समझता था, लेकिन दिफाई इंतजामात आखिर किस लिए और कब तक? महफूज रास्ता इख्तियार करना बहुत मुतबादिल है। ना आप जारियत करें, ना दिफाई इंतजाम की ज़रूरत हो। तुम अनवर को कायल कर सकते हो। मैं वापस जाके ऐसा ही करूँगा। अभी वक्त है, बड़े चौधरी साहब ये काम खुश होकर करेंगे। उन्हें एहसास है कि जो कुछ हुआ या हो रहा है सब उन्हीं की गलती का नतीजा है। वो बड़े भाई को बुला के या खुद उसके पास जाके ये बाइज्जत पुरअमन तस्वीर करा सकते हैं। गाड़ी को मैंने डॉक्टर जलाली के बंद फाटक पर रोका। ऊपर वाली घंटी बजाई तो ऊपर वाली एक खिड़की खुली और डॉक्टर जलाली का पुरजलाल चेहरा नमूदार हुआ। मैंने सलाम किया तो उसने सिर्फ सर हिलाया। उसके परेशान घने बालों का सफेद गुबार सा चेहरे के गिर्द फैला हुआ था। वो अभी तक नाइट सूट में था, उसके हाथ में गिलास था। मैं ये फर्ज नहीं कर सकता था कि वो पानी पी रहा था। उसकी सुर्ख आंखें रेशम पर जम के रह गई थीं। अब ये कौन आया है तुम्हारे साथ? मलिक नसीम अख्तर। मैंने कहा, सलीम अख्तर। ये अनवर की कजन है रेशम। अनवर कौन? उसने गिलास लबों तक उठाकर एक घूंट लिया। वो जो मेरे साथ आया था, जिसके वालिद की आप देखभाल करेंगे। वो खुर्राया। देखभाल? माय फुट। मैं कार्डियक स्पेशलिस्ट हूँ या नर्सिंग एड? मैं इलाज करता हूँ। ओ यस सर, मेरा मकसद वही था, मुंह से गलत अल्फाज निकल गए। आपके साथ एक नर्स भी तो जाएगी। कहाँ है वो नर्स? उसने गिलास से दूसरा घूंट लिया। उसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी आपने ली थी, मैं आपको ले जाने आया हूँ। और ये खूबसूरत लड़की, ये क्या तुम्हारा दिल बहलाने के लिए साथ आई है? मैंने कहा, ये पैकिंग में मदद करेगी सर, फिर आपका तमाम असबाब उसी तरतीब में वहां लगाएगी जहां आप जा रहे हैं। आप प्लीज चाबी दें ताकि बाकी बातें मैं ऊपर आके करूं। उसने गाउन की जेब में हाथ डाला और चाबी मेरी तरफ फेंकी। चाबी गेट से टकरा के अंदर गिरी। मुझे गेट पर चढ़ के अंदर उतरना पड़ा। चाबी मैंने गेट पर से रेशम को दी और वो ताला खोल के अंदर आई। दोबारा ताला लगा के हम गैलरी से गुजरे और जीने तक गए। रेशम ने कहा, ये कैसा खपती आदमी है, चौधरी साहब के साथ इसका कैसे गुजारा होगा? खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। जैसा मरीज वैसा ही डॉक्टर, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। दिन का बाकी हिस्सा बड़ी मुश्किल और अफरा तफरीह में गुजरा। मैंने सामान मुंतकिल करने वाली एक कंपनी को ट्रक के साथ बुला लिया था। उन्होंने छोटे सामान को डॉक्टर जलाली की हिदायत के मुताबिक बड़े बड़े कॉटन यानी गत्ते के डब्बों में पैक किया। वो ऐसे काम अपनी मर्जी के मुताबिक तेजी से समेटने के आदी थे, लेकिन डॉक्टर जलाली की मर्जी पर मजबूर थे।
वो बहरहाल उनका क्लाइंट था। 2 घंटों का काम 4 घंटों में हुआ था। दरमियान में एक मर्तबा चाय खुद रेशम ने बनाई। डॉक्टर अपना खाना खुद तैयार करता था। बाकी सबके लिए मुझे बाजार से इंतजाम करना पड़ा। हमने चलते फिरते ही पेट भरा। जिस्मानी थकन अपनी जगह थी। डॉक्टर जलाली की हिदायत पर अमल करने की ज़हनी थकन उस सब से ज्यादा थी। अगर वो अपनी गाड़ी में हमारे साथ निकल जाता और सामान लाने की जिम्मेदारी पैकर्स पर छोड़ देता तो सबको आसानी होती और काम वही होता जो सारे दिन की बकबक के बाद हुआ था। लेकिन ये नामुमकिन था। मुझे भी अब तशवीश थी कि मरीज और डॉक्टर की आपस में कैसे बनेगी। बिलाखिर एक रुखसत होगा इस दुनिया से या हवेली से, और एक के दिल का और दूसरे के दिमाग का रोग खाक ठीक होगा। दोनों दोहरे मर्ज का शिकार होकर किसी तीसरे से इलाज के लिए अस्पताल में जा लेटेंगे। लेकिन अब जो होना था उसे रोका नहीं जा सकता था, और खुदा से कुछ अजब नहीं कि क्या मौजज़ा कर दे। शाम के करीब डॉक्टर ने धक्का लगवा के अपनी तारीखी वॉक्सवैगन को स्टार्ट किया। वो न जाने कब से खड़े खड़े चलना ही भूल गई थी। उसकी बैटरी खलास थी और टायरों में हवा उतनी ही थी जितनी डॉक्टर जलाली में आजिज़ी और शराफत। रवानगी से कबल मुझे दोनों पैकर्स की मदद से उसको झाड़ पोंछ के इस काबिल बनाना पड़ा कि डॉक्टर को उसमें से सीधी साफ सड़क दिखाई दे। वो हमारे साथ बैठकर जाने से साफ इनकार कर चुका था और बज़िद था कि उसे खुद चलाएगा। ये भी मेरी शरीक हयात है, जिसको हाथ लगाना तो दूर की बात है, इस पर किसी ने बुरी निगाह डाली तो मैंने उसे अपनी गैरत पर हमला समझा। उसने बताया, मैंने गलती ये की थी कि उसे बेच डालने का मशवरा दिया था। उसके नज़दीक ये ओरिजिनल कंडीशन में थी। उसकी कीमत का तयन कोई एंटीक डीलर या कदरदान ही कर सकता था, जो आज के दौर की किसी नई मर्सिडीज के बराबर होगी। मगर वो मर्सिडीज इसका क्या मुकाबला करेगी। बिलाखिर हमारा काफिला हरकत में आया। पैकर्स फिर फंस गए थे। ये 1 घंटे का रास्ता था जो 3 घंटों में तय करना पड़ा। डॉक्टर जलाली के तमाम असबाब को पहले से खाली कराए हुए कमरे में उनकी मर्जी के मुताबिक लगवाना अब रेशम की जिम्मेदारी हो गई थी। उस काम में न मेरी मदद काम आ सकती थी और न सलोनी की। डॉक्टर जलाली ने हवेली और उसके माहौल पर या शहर से फासले पर किसी अदम इत्मीनान का इजहार नहीं किया था। सलोनी खुद ही रेशम की मदद के लिए आ गई थी। मैंने कहा, आइए डॉक्टर जलाली, मैं आपको बड़े चौधरी साहब से मिलवा दूं। पहले मैं ये असबाब लगवा दूं, उसने रुखाई से कहा। रेशम ने मुअद्दबाना गुजारिश की, अभी सामान उतर रहा है, आप मुतमिन रहें, मैंने सब देख लिया है और हर चीज यहाँ उसी तरतीब से लगवा दूंगी, और अगर कोई फर्क होगा तो आप बाद में बता सकते हैं। ये भी मेरी मदद करेगी। ये कौन है? डॉक्टर जलानी ने सलोनी को सर से पैर तक देखा। ये बहन है मेरी और यहाँ तमाम इंतजामात की निगरानी करती है। मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ जब डॉक्टर जलाली ने रेशम की बात मान ली। मेरा ख्याल है कि वो खुद भी सफर की तवालत से थक गया था। उसे चौधरी साहब के सामने पेश करना भी एक आजमाइशी मरहला था। उसके लिए मैंने अनवर की मदद ली। डॉक्टर ने उसे पहचान लिया और हम उसे चौधरी साहब के पास ले गए। हस्बे तवक्को बड़े चौधरी साहब ने डॉक्टर को सर से पांव तक देखा और अपनी राय का इजहार कर दिया। ये है डॉक्टर। ओए अनवर, ये तू क्या चीज पकड़ के लाया है? डॉक्टर जलाली ने नाराजगी का इजहार किया। आखिर क्या मतलब है इस फजूल बात का? अनवर ने कहा, अब्बा जी, ये बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, दिल के अमराज के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर जलाली। शक्ल से तो लगता है किसी सर्कस में जोकर होगा। और डिग्री वगैरह देखी थी तूने इसकी? मैंने उस वक्त एक पुरानी चाल चली। मैंने चौधरी साहब के सराहने की तरफ से डॉक्टर जलाली को इशारा किया और अपनी कनपट्टी पर उंगली घुमा के ये इशारा दिया कि मरीज की जहनी हालत भी दुरुस्त नहीं। डॉक्टर ने मेरा इशारा समझ लिया। वो करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना चौधरी साहब, अपनी डिग्री भी दिखा दूंगा, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। अब तो रहना ही आपके साथ है। दूसरी तरफ अनवर ने डॉक्टर जलाली के पीछे से चौधरी साहब को हाथ जोड़ के समझाया था कि वो मसालिहत से काम लें। वो तो पता चल जाएगा कि मुझे इलाज करना आता है या नहीं। अभी तो मैं मेहमान हूं आपका, और इतनी बड़ी हवेली में आने वाले को चाय कॉफी के लिए भी नहीं पूछा जाएगा। वो कुर्सी खिसका के उनके पास बैठ गया। पुराने रईस तो बड़े मेहमान नवाज होते हैं।
चौधरी साहब का रवैया एकदम बदल गया। हाँ जी, इलाज को दफा करो, पहले तारुफ तो हो जाए चंगी तरह। ओए अनवर, तूने भी आते ही डॉक्टर साहब को इलाज पर लगा दिया। पहले कुछ खातिर मदारात का बंदोबस्त करना चाहिए, ये मेहमान हैं हमारे। मुझे भी अंदाजा हो गया कि डॉक्टर जलाली में सिर्फ जलाल नहीं, वो कमाल भी है जो मुश्किल मरीजों से ताउन हासिल करने में काम आता है। उसने चौधरी साहब को समझ लिया था और एक ही नफ्सियाती हरबाज माँ के बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखती थी। चौधरी साहब ने पहली नज़र में जिसे जोकर करार दिया था, अब डॉक्टर साहब कहा था। जब मैं निकला तो वह शतरंज की बाजी जमाने की बात कर रहे थे। मैंने डॉक्टर जलाली के कमरे में जाकर देखा। रेशम और सलोनी बड़ी मेहनत और तवज्जो से कमरा सेट कर रही थी। बुड्ढा खपती है, कोई चीज इधर से उधर हो गई तो शोर करेगा, रेशम ने अनवर को बताया। मैंने कहा वो जबरदस्त ड्रामेबाज है। 2 मिनट में उसने चौधरी साहब को चित कर दिया। जाके देखो कैसे दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है, पहले तो मैं भी परेशान हो गया था, अनवर बोला। रात तक डॉक्टर जलाली का कमरा भी बिल्कुल उसी तरह सेट हो गया था जैसे लाहौर वाली कोठी में था। उसमें कोई चीज इधर से उधर होनी लाजमी थी, मगर अब मुझे भी डॉक्टर जलाली को हैंडल करने का गुर आ गया था। रेशम ने उन्हें अंकल कहना शुरू किया तो वह खफा होने के बजाय मोम हो गया। बहनों के रिश्ते से सलोनी ने भी अंकल को अपना बना लिया, लेकिन मुझसे और अनवर से डॉक्टर जलाली की कभी नहीं बनी। रात तक डॉक्टर जलाली ने चौधरी साहब का बड़े दोस्ताना अंदाज में मुकम्मल मुआयना कर लिया। उनकी पुरानी रिपोर्ट्स देख ली और वो बची कुची दवाएं भी जो इस्तेमाल कम हुई थी। उसने रात का खाना हम सब के साथ खाया, जिसमें चौधरी साहब भी शरीक थे, लेकिन बाद में उसने चौधरी साहब को एक गोली दी जो यकीनन ख्वाब आवर होगी। खाना खत्म करने के बाद चौधरी साहब ने कहा कि वो कुछ थक गए हैं और आराम करेंगे। उनके जाने के बाद डॉक्टर जलाली ने हम सब की क्लास ली। तुम बेटे हो ना, बहुत पढ़े लिखे भी हो, मैंने सुना है। तुमको नहीं मालूम कि इस उम्र के दिल के मरीज की खुराक क्या होनी चाहिए। ये सब अला बला जो तुम लोग खा रहे थे, वही चौधरी साहब भी। अनवर ने सफाई पेश की। वो किसी की नहीं मानते। शट अप, सिर्फ किताबें पढ़ी हैं तुमने, अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। तुम नहीं जानते कि बूढ़ा बच्चा बराबर होते हैं। उनके साथ जिद और बहस करके तुम कोई बात मनवा नहीं सकते। और ये दोनों लड़कियां, इनके होते किसी नर्स की क्या जरूरत थी? क्या ये भी गैर जिम्मेदार हैं? उनकी बीवी तो मजबूर होगी, लेकिन बहू की भी कुछ जिम्मेदारी है। उसे सास से लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती होगी। खैर, मुझे इन मामलात से कोई सरोकार नहीं। कल नर्स आ जाएगी, मगर उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। तुम्हें भी मेरे साथ ताउन करना होगा। जाहिर है इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता था। वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी था और मर्ज के साथ मरीज को भी समझना जरूरी समझता था। उसने मुरादा वाली आना मुंह मांगी फीस वसूल करने के लिए कबूल नहीं किया था। उसके सामने एक पेशावराना चैलेंज आ गया था और उसका मकसद अपनी जिंदगी भर के तजुर्बे को इस्तेमाल करना था, बेहतर नताइज की उम्मीद के साथ। वो शिफा देना अपने इख्तियार की बात नहीं समझता था, कोशिश करना उसका काम था, और मुकम्मल नेक नियति के साथ। रात किसी वक्त मुझे नींद में एहसास हुआ कि किसी ने मुझे नाम लेकर पुकारा है। कमरे में मुकम्मल तारीकी थी। कुछ लोग मुकम्मल तारीकी पसंद नहीं करते और 0 वॉट का नाइट लैंप रोशन रखते हैं, मगर मुझे जरा सी भी रोशनी डिस्टर्ब करती है। पहले मुझे ख्याल आया कि ये नौरीन के ख्याल का आसेब है जो अब हर रात मुझे जगाएगा। फिर मैंने आंखें खोल के गौर से देखा तो वो औरत चंद फुट के फासले पर बदस्तूर मौजूद थी। मैं लाइट ऑन करने वाला था कि उसने मुझे मना कर दिया। भाभी शाहीना, मैंने हैरानी से कहा। मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ मालूम हो, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। वो एक सोफे पर बैठ गई। मैं बेड से उतरा, उसके सामने जा बैठा। क्या बात हो सकती है भाभी जिसके लिए खुफिया मुलाकात जरूरी थी? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वो लहजे से उदास और परेशान लग रही थी। आखिर ऐसी बात क्यों हो रही है मेरे बारे में? मैं अनजान बन गया। कैसी बातें? तुम मुझसे ही सुनना चाहते हो? ये कहा गया या नहीं कि मैं अपने शौहर को कैद से रिहाई दिलाने के लिए साजिशें कर रही हूं। साजिश? कैसी साजिश? इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि किसने क्या कहा था। ये किसने कहा था कि गेट के मुहाफिज को जहर देने वाला मेरे पास आया था?
ایسا تو کسی نے نہیں کہا۔ ہاں، شک ظاہر کیا گیا تھا کہ اس طرح کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ کس نے ظاہر کیا تھا یہ شک؟ میں نے، کیونکہ میں نے ہی دیکھا تھا۔ میں نے اعتراف کر لینا بہتر سمجھا۔ اور قبرستان کے اندر تک سرنگ بنانے کا شوشہ کس نے چھوڑا تھا؟ بعد میں کیا پتا چلا؟ میں نے کمزور سا دفاع کیا۔ وہ وقتی بات تھی، دماغ میں ہر قسم کے خیالات آتے ہیں۔ انتہا یہ کہ میرے والد کی مریدوں کے ساتھ آمد کو بھی غلط رنگ دیا گیا۔ آخر کیوں؟ کیا اب باپ اپنی بیٹی سے ملنے نہیں آ سکتا؟ اور اگر بیٹی کسی مشکل میں ہے تو کیا اس کو تسلی دینا، اس کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کرنا غلط ہے؟ آخر میں کس سے مدد مانگوں؟ مجھے بتاؤ، کیا میرا پریشان ہونا بھی غلط ہے؟ میں کچھ نہ کروں، میرا شوہر قید میں ہے اور میں چپ چاپ بیٹھی رہوں، رات کو آرام سے سو جاؤں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ میں تو کچھ کہتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ زندہ تو ہے ابھی، لیکن یہ حویلی کے اندر کی سیاست رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتی۔ طاقت اور حکومت ہی سب کچھ ہے، نہ کوئی کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بڑا بھائی، نہ چھوٹا۔ اس میں باہر کا قانون یا کوئی اور دباؤ کچھ نہیں کر سکتا، الٹا نقصان کر سکتا ہے۔ میں اسی ماحول میں پلنے والی عورت ہوں، میں اپنی مجبوریاں جانتی ہوں۔ میں ایسی بے وقوفی کرنے کا کیسے سوچ سکتی ہوں جس سے اکبر کی جان خطرے میں پڑ جائے؟ میں تمام عمر خود کو مجرم سمجھتی رہوں کہ میں نے کچھ نہ کیا ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ وہ اب باقاعدہ سسکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ اس کے چپ ہو جانے کے بعد میں کچھ دیر سوچتا رہا کہ اس سے کیا کہوں۔ مجھے حیرانی تھی کہ جو باتیں ہم نے بڑی رازداری سے کی تھیں وہ بھابھی تک کیسے پہنچ گئی۔ کیا کسی اور نے بھی ہماری باتیں سن لی تھی یا پھر ہم میں سے کوئی؟ مگر کون؟ میں جانتا تھا کہ میں نہیں، انور خود ایک فریق تھا، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ رہ جاتی تھیں دو لڑکیاں، سلونی یا ریشم، تو ان پر میرا اعتماد اتنا ہی تھا جتنا خود پر۔ یہ بات اہم تھی، لیکن بھابھی کے کسی سوال کا جواب نہیں ہو سکتی تھی۔ چپ کیوں ہو ملک صاحب؟ کیا کہنے کو کچھ نہیں بچا؟ وہ تلخ اور طنزیہ لہجے میں بولی۔ شاید ایسا ہی ہے، میں نے ایک گہری سانس لے کر اعتراف کیا۔ میں آپ سے پوچھوں کہ ایسا کس نے کہا تو اس کا فائدہ نہیں، اور آپ کی بات کو جھوٹ یا محض آپ کا وہم قرار دوں تو یہ بھی فضول ہے۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے سب سن لیا جو تم نے کہا۔ تم سب کچھ کر سکتے ہو، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ محض خیال ہے تمہارا۔ انور تمہاری مانتا ہے ایک حد تک، اس حد کا مجھے علم ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا، اور یہ فیصلہ میں نے ابھی تمہارے آنسوؤں سے متاثر ہو کے نہیں کیا۔ میں پہلے بھی سوچ رہا تھا کہ انور کو انصاف کی طرف لاؤں، اسے قائل کروں کہ 1 سال کی رنجش اور تلخی کو فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے ختم کرے۔ وہ تو جاگیرداری اور اس استحصال کے خلاف تھا۔ اس کے خیالات اور نظریات میں یہ الٹا انقلاب کیسے آیا؟ ہو سکے تو وہ اپنے ذہنی سکون کے لیے چھوٹے بھائی سے برابری کی بنیاد پر سمجھوتا کر لے، آدھی جاگیر اسے دے کر قناعت اختیار کرے، اس کے معاملات کو الگ کر دے، ورنہ یہ تمام زندگی کا روگ ہے۔ وہ ناانصافی کرے گا تو ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ تم نے ایسا سوچا تھا یا مجھے ٹالنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہو؟ بھابھی، جھوٹ سچ کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مجھے اکبر کی نہیں، انور کی بہتری کا خیال تھا۔ پھر کب کرو گے اس سے بات؟ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، کل یا اگلے ہفتے۔ میں مناسب وقت دیکھوں گا۔ اگر اس بات سے آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو آئی ایم سوری، میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ میں بالکل نا امید ہو کے نہیں جا رہی ہوں، اور مجھے یہ احساس نہیں ہے کہ میں نے تم سے بات کر کے کوئی بے وقوفی کی۔ ایک بات اور، اگر آپ وہ سب نہیں کر رہی تھی جن کا الزام آپ پر آیا تو پھر آپ کو مطمئن رہنا چاہیے اور اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ بھابھی کے چلے جانے کے بعد میں بہت دیر تک بے یقینی کے گرداب میں تنکے کی طرح ڈوبتا ابھرتا رہا۔ اس صورتحال میں یہ ناممکن تھا کہ میں بھابھی کی ہر بات منوعن تسلیم کر لوں، اور یہ بھی مشکل تھا کہ اس سے ہونے والی گفتگو کو ایک ڈرامہ یا اس کی سازش کا ایک نیا روپ سمجھ کے نظر انداز کر دوں۔ ظاہر ہے مجھے کسی سے بات کرنی تھی، خود بھابھی یہی چاہتی تھی، لیکن اب ریشم اور سلونی کی طرف سے میرے اعتماد کے آئینے میں بال آ گیا تھا، تو میں صرف انور کو شریک راز کر سکتا تھا۔ اگلے دن مجھے انور سے بات کرنے کا موقع بڑی دیر سے ملا۔ صبح وہ اپنی زمینوں کے معاملات نمٹانے نکل گیا تھا۔
حویلی میں بڑے چودھری کا علاج باقاعدگی سے شروع کر دیا گیا تھا، اور یہ ڈاکٹر جلالی کا ہی کمال تھا کہ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ حویلی میں کوئی زبردستی کر کے ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرا سکتا ہے۔ خصوصاً خوراک میں احتیاط کا مسئلہ دوا لینے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ اصرار کر کے انہیں وقت پر دوا دی جا سکتی تھی، مگر نمک والا، کم سے کم روغن والا سالن، سبزیوں پر مشتمل غذا، گوشت سے مکمل پرہیز، ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ چیختے دھاڑتے الگ اور برتن اٹھا کے کھانا لانے والے کے منہ پر مارتے الگ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر جلالی نے بھی کچھ رعایت دی کہ تبدیلی کا عمل آہستہ آہستہ آئے۔ خود اس نے چودھری صاحب کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ وہ شطرنج بھی کھیلتے رہے۔ پھر پیدل چلانے کے بہانے ڈاکٹر جلالی نے ان کے ساتھ باغ اور زمینوں کو دورہ کیا۔ مجھے احساس ہوا کہ اپنی چودراہٹ اور بزرگی کی دہشت سے انہوں نے خود کو تنہا کر لیا تھا۔ ان کا حکم ماننے والے بہت تھے، دوست کوئی نہیں تھا جس سے وہ بے تکلف ہو کر ہر بات شیئر کر سکتے۔ جلالی انہی کی عمر کا تھا اور اس نے اپنی دوستانہ جارحیت سے چودھری کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ حاکم بن کے انسان محکوموں کے درمیان کتنا اکیلا ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے انور کو گھیر لیا۔ تو کہاں پھر رہا تھا؟ صبح سے میں دیکھ رہا تھا۔ یار یہ ایک چھوٹی موٹی ریاست تو ہے، اس میں صرف میرے مسائل نہیں دوسروں کے بھی ہیں۔ تو بتا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کل تجھے نئی گاڑی کی ڈیلیوری لینی تھی، مگر کل تو سارا دن باہر رہا، مجھے یہاں کے کام تھے۔ خیر چلتے ہیں، ابھی تو بہت وقت ہے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ حویلی میں کوئی بات نہ کروں۔ تو جا گاڑی لینے، میں آتا ہوں 1 گھنٹے میں۔ وہ نرس نہیں پہنچی، اسے لانے کا بہانہ ہے۔ انور نے مجھے غور سے دیکھا۔ یعنی تو ہماری آپس کی بات کو بھی سیکرٹ رکھنا چاہتا ہے؟ اوکے، میں چلتا ہوں پھر۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ریشم یا سلونی کو بھابھی کی شکایت کا پتہ چلے۔ اگر ہم ساتھ جاتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ریشم بھی اپنی مرضی سے یا انور کے کہنے سے ساتھ چل پڑتی۔ آج کل ان دونوں کے معاملات کسی حد تک اوپن ہو گئے تھے۔ شک کے مرحلے سے گزر جانے کے بعد دونوں میں بے تکلفی ہو گئی تھی اور رازداری ختم ہو گئی تھی۔ انور نئے ڈرائیور کے ساتھ ایک کار لے گیا تھا، مجھے خود جیپ چلا کے جانا پڑا۔ شو روم میں انور نئی گاڑی وصول کر چکا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو جیپ کے ساتھ واپس کر دیا۔ اب ہم دونوں کو اپنی اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرنی تھی۔ اطمینان سے بات کرنے کے لیے پی سی کا ریسٹورنٹ مجھے سب سے مناسب جگہ لگتی تھی۔ وہاں کافی پیتے ہوئے میں نے اسے بھابھی سے ہونے والی تمام گفتگو کے بارے میں بتا دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے پریشانی سے زیادہ غصہ ہے، مگر میری بات اسے سننا پڑی۔ میرے خاموش ہوتے ہی اس نے کہا، وہ عورت کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ پہلے یہ سوچ کہ جو بات ہمارے درمیان ہوئی وہ بھابھی تک کیسے پہنچی۔ میرے اور تیرے علاوہ ان معاملات پر جو گفتگو ہوئی اس میں صرف ریشم اور سلونی شریک تھیں۔ تیرا خیال ہے ان میں سے کسی نے بھابھی کے کان بھرے؟ تو اپنا خیال بتا۔ میں سلونی پر شک کر سکتا ہوں، ریشم پر نہیں، وہ برہمی سے بولا۔ سلونی پر تیرا اعتماد پرانا ہے یا نہیں؟ ریشم پر شک نہ کرنے کی وجہ بھی ظاہر ہے، وہ بگڑ گیا۔ یار تو ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تو میرے ساتھ نہیں تھا جب مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا؟ فائرنگ میں ڈرائیور مارا گیا تھا۔ آخر کس پر جائے گا میرا شک؟ میرا تو کوئی دشمن نہیں تھا، اور شروع میں جو گارڈ مجھے شوٹ کرنے آیا تھا کوئی نہیں تھا میرا دشمن۔ مگر اب بھائی ہے، شاید صرف بھائی ہے۔ اب تو کہے گا کہ دشمنی کی ابتدا اس کی طرف سے ہوئی تھی، ظلم اور ناانصافی کرنے والا وہ تھا۔ ماں باپ مجبور تھے یا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر جب تیری باری آئی تو کیا ہوا؟ انصاف ہوا، مجرم کو سزا ملی اور دشمنی بڑھ گئی۔ انور سوچ غور کر کے معاملات کو اس انتہا تک لے جانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ میرا، چودھری صاحب کا، ماں جی کا یا بھابھی کا؟ نہیں، یہ 100% تیرا فیصلہ تھا۔ اب یہ غلط کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اور میں نے اسے بہت رعایت بھی دے رکھی ہے۔ تو اپنی بات سے پھر گیا ہے انور۔ تو نے مجھے قائل کیا تھا کہ تجھے خود کو حاکم تسلیم کرانے کے لیے اپنے دشمنوں کو ایک پیغام دینا تھا تاکہ وہ تجھے کمزور نہ جانے۔ بہت ظالمانہ بلکہ انسانیت سوچ سزائیں دی تو نے۔ میں نے بہت رحم دلی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ انور،
میں نے بہت سوچا، یہ صرف بھابھی کی بات کا اثر نہیں ہے، تو ایک روایتی مزاج والا جاگیردار بن رہا ہے، تو بھی اکبر بن رہا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، تو اس جاگیردارانہ نظام اور ظلم کے خلاف تھا، زمین کو تقسیم کرنے اور غریبوں کی فلاح کی بات کرتا تھا، اور اسی کی سزا بھی ملی ہے۔ وہ تلخی سے بولا، ہاں مگر اس سے تیری شخصیت بدل گئی، سوچ بدل گئی، تیری سب تعلیم اور ذہنی برتری خاک میں مل گئی، تجھ پر لالچ غالب آ گیا، اقتدار کی حوث نے تجھے مغلوب کر لیا۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے ایسا بن کر رہنا ہوگا، یہ مجبوری ہے میری۔ غلط، تو نے اپنی زندگی کو خطرات کے جنگل میں دھکیل دیا ہے، پہلے کوئی تیرا دشمن نہیں تھا، یہ تو نے خود کہا، اور اب ہر طرف تجھے دشمن ہی دشمن دکھائی دیتے ہیں، سازشی اور قاتل۔ تجھے محافظ بدلنا پڑے، پھر بھی تو ڈرتا ہے۔ اکبر کے ساتھ بھابھی ہے، اس کا باپ ہے، اس کے پیروں مریدوں کی فوج ہے، اور اس کے حکم پر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تیری مشکلات میں اضافہ ہوگا انور۔ وہ چلانے لگا، صاف کیوں نہیں کہتا کہ تو ڈر گیا ہے؟ تو مجھے بھی ڈرانا چاہتا ہے۔ انور، خطرات سے نمٹنا اور بات ہے، خطرات کو دعوت دینا اور بات ہے۔ آدمی بہت ہوشیار اور بہادر بنتا ہے، لیکن اس کی ساری طاقت کا غرور ایک سوراخ سے نکل جاتا ہے، جو 1 انچ کی چھوٹی سی گولی اس کے سر میں بنا دے۔ تو کیوں ایک مطمئن اور محفوظ اور خوش و خرم زندگی پر قناعت نہیں کرنا چاہتا؟ اس جاگیرداری کے غرور یا جنون کی قیمت کیا ہے آخر؟ کیا چاہتا ہے تو آخر؟ کیوں مجھے پریشان کر رہا ہے؟ اگر تو دوست سمجھتا ہے مجھے، تو پھر میری بات سن اور سمجھنے کی کوشش کر، ورنہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ میں بیک وقت دوستی کا دعویٰ اور تیری تباہی کا تماشا نہیں کر سکتا۔ میں ایک لاوارث اجنبی تھا، جس کے نہ یہاں کسی سے رشتے تھے اور نہ کہیں اور۔ میں چلا جاؤں گا۔ یہ بلیک میلنگ ہے ملک، تو جو چاہے سمجھ۔ اگر تو میری بات سننا یا سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو میرا تیرے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ محض مصاحب بن کے ہر معاملے میں جی حضوری کرتا رہوں، یا تجھے گڑھے میں گرتا دیکھوں پھر بھی چپ رہوں؟ نو سر، ایسی بے ضمیری میرے خون میں نہیں ہے۔ انور کے چہرے پر خفت سے پسینہ آ گیا۔ یار آئی ایم سوری، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا بول، میں سن رہا ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ایک گلاس اپنے اندر اڈیل کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ دیکھ انور، یہ سیدھا سیدھا حساب کا سوال بنتا ہے۔ اندازاً کیا مالیت ہوگی تیری تمام جائیداد اور جاگیر کی؟ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں۔ آئیڈیا ضرور ہوگا، 1-2 کروڑ کے فرق کو چھوڑ 1 ارب 1.5 ارب یا اس سے زیادہ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ شاید 2 ارب۔ اس میں تیرا حصہ قانونی طور پر بنتا ہے 1 ارب۔ یہ تیرا حق ہے، شرعی، قانونی اور اخلاقی۔ جنگ ہے اضافی 1 ارب کے لیے، جس میں 2 زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، تیری اور اکبر کی، رائٹ؟ اب تک یہی پوزیشن ہے نا کہ ایک مالک ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ چنانچہ ایک کو مالک اور دوسرے کو مرحوم و مدفون کہلانا ہے۔ یہ مستقبل کا فیصلہ ہے۔ مستقبل بالکل غیر یقینی ہے۔ کیا 1 ارب کم ہے تیرے لیے؟ اور 2 ہوں گے تو کیا تجھے کتنا فرق پڑ جائے گا؟ تیری شان و شوکت، عیاشی، بدماشی سب دگنی ہو جائے گی۔ 1 ارب میں تو خود کو غریب محسوس کرے گا، کم تر۔ تیری ڈگریاں اور علم کے خزانے گئے پھاڑ میں۔ انور نے آہستہ سے کہا، 1 ارب بھی بہت ہوتے ہیں، مگر کیا؟ یہ انا کا مسئلہ ہے، شان کا، انتقام کا، جس پر تو زندگی کا جوا کھیلے گا۔ ہر احمق امید پرست جواری کی طرح یہ نہیں سوچے گا کہ ہار تو کسی کے حصے میں بھی آ سکتی ہے۔ سکون، قناعت، خوشی اور عافیت کی تیرے نزدیک کوئی وقت نہیں۔ بھابھی کی باتوں کو چھوڑ، سازش کے تمام امکانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ خود کو بچانے کے لیے بلی بھی شیر سے لڑتی ہے۔ بھابھی کے پیچھے اس کے باپ کی جذباتی سپورٹ کا ہونا فطری بات ہے، اور وہ کس قماش کا آدمی ہے تو جانتا ہے مجھ سے بہتر۔ پھر کیا کروں؟ سمجھوتا کر لوں؟ تقسیم پر راضی ہو جاؤں؟ سوال یہ ہے کہ کیا دوسرا فریق بھی راضی ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ہوگا تو کر لیا جائے گا۔ اس پر دباؤ ڈالنے والے بہت سے لوگ ہیں، اس کی بیوی، بیوی کا باپ، خود اس کے ماں باپ۔ اس سے یہی کہیں گے کہ صلح جوئی سے رہو، تم بھائی بھائی ہو، دشمن نہیں۔
انور نے ٹھنڈی سانس لی۔ اچھا، میں سوچوں گا۔ میں بھابھی سے بات کرتا ہوں، تو انہیں ملنے کا موقع دے۔ اکبر کو اس کی بیوی سمجھا سکتی ہے، وہ اپنے باپ سے بھی بات کر سکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں تیری پیشکش پہ ایک چال لگے۔ میں بھی پیر صاحب کو تیری طرف سے ضمانت دے سکتا ہوں۔ اس میں دیر خطرناک ہوگی انور۔ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ پیر صاحب کے مریدوں کا ایک ٹولہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر حویلی پر حملہ کر دے، تجھے اٹھا کر لے جائے اور اکبر کو بھی چھڑا لے۔ نہ جانے کیوں مجھے میری چھٹی حص خبردار کرتی ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے۔ وہ تیری نیت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور تیرے اعمال کو بھی۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، چل تو کہتا ہے تو بات کرتا ہوں بھابھی سے، مگر ایک بات میری بھی سن لے۔ تو مجھ پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ اکبر پر نہ میں کرتا ہوں اور نہ تجھے کرنا چاہیے۔ وہ دوغلا ہے، ابھی مان جائے گا، لیکن اس کے اندر سے وہ زہر نہیں نکلے گا جو اس کے خون میں شامل ہے۔ اس کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ کبھی اسے میری جگہ قید میں آنا پڑے گا۔ یہ اس کے غرور کی اور انا کی شکست ہے، اور وہ معاف کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قید کے تھوڑے سے دنوں میں اسے سمجھ آ گئی ہو۔ انور نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا اثر الٹا ہوگا ملک صاحب۔ وہ سمجھے گا کہ پہلی بار اس نے مجھے زندہ چھوڑ کے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اب تقدیر نے اسے پھر سے موقع دیا ہے تو اسے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جس دشمن کو پہلے چھوڑ دیا تھا اب ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اس میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ اس کا دوست کوئی نہیں، اور دوست اس کا نہیں ہوتا جو کسی پر اعتماد نہ کرتا ہو۔ وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزارنا چاہے گا تو اس کی مرضی، ہم اس کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، لیکن اپنی حفاظت کے خیال سے غافل بھی نہیں ہوں گے۔ جب ہم واپس پہنچے تو رات زیادہ نہیں گزری تھی۔ یہ سوال صرف ریشم اور سلونی نے کیا کہ ہم جس نرس کو لانے گئے تھے وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی۔ کھانے کی میز پر سے بھابھی غیر حاضر تھی۔ مریض اور مسیحا نے کھانا مل کے ایک جگہ پر کھایا تھا، یعنی چودھری صاحب کے کمرے میں، اور ایک جیسا کھایا تھا۔ ڈاکٹر جلالی نے چودھری صاحب کو کسی بگڑے ہوئے بچے کی طرح کنٹرول کر لیا تھا۔ بگڑا ہوا بچہ نہ بہت مار سے سدھرتا ہے اور نہ ہی پیار سے، اسے نفسیاتی طریقے سے مطیع بنانا پڑتا ہے۔ ریشم نے پھر سے کچھ چھیڑا، آخر نرس لانے کا بہانہ کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، بہانہ کیسا؟ اس کا نام ڈاکٹر جلالی نے بتایا تھا، مگر اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ جب معاوضہ بھی طے ہو گیا تھا۔ میں نے جھلا کر کہا، یار۔ اس نے پوچھا، دل کا مریض کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں، ہمیشہ سے۔ حسینوں کے وار، محبت سے انکار اور ہجر کے آزار اٹھاتے اٹھاتے بہت کمزور ہو گیا ہے اب میرا دل۔ اب آپ پر آ گیا ہے، میرا ہاتھ تھام لو، میرے ساتھ چلو۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم چاروں کے درمیان ہونے والی گفتگو شاہینہ بھابھی کے کانوں تک کیسے پہنچی، جب اس وقت کوئی سننے والا قریب نہیں تھا، کوئی دیوار بھی نہیں تھی جس کے کان ہوں۔ میرا سوال اتنا اچانک، غیر متوقع اور ڈائریکٹ تھا کہ اس کا رد عمل ایک شوق کی صورت میں آیا۔ سلونی اور اس کے ساتھ ہنسنے والی ریشم کی ہنسی ایک دم کافور ہو گئی۔ وہ کچھ دیر میری صورت دیکھتے نہیں، جیسے میری بات سمجھنے میں دشواری لاحق ہو۔ یہ انکشاف سے زیادہ ایک الزام تھا جو کسی پر نہ ہونے کے باوجود سب پر تھا۔ سلونی نے میرے سوال کا جواب دوسرے سوال سے دیا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ معلوم ہوتا تو میں تم سے پوچھتا، میں نے کہا۔ ریشم نے احتجاج کے انداز میں کہا، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ تم سے کس نے کہا؟ خود بھابھی نے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں کسی کی طرف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، دل میں شک بھی نہیں لا سکتا، لیکن بھابھی کی شکایت کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، ورنہ کہتا کہ یہ آپ کا وہم ہے، افواہ ہے، لیکن جو اس نے بتایا وہی تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس نے کہا کہ بلا وجہ اس کے خلاف سازش کرنے کا شک کیا جا رہا ہے، اس کے باپ کی نیت پر شک کیا جا رہا ہے۔ اس نے سرنگ والی بات کا بھی حوالہ دیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وہ بات کتنی بے بنیاد تھی۔ انور نے ان کی دفاع کی کوشش کی، یار ملک، شاید ہم اونچا بول رہے تھے اور رات کا وقت تھا، کسی نے وہ باتیں سن لی ہوں۔ کس نے؟ آس پاس کون تھا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اندھیرے کی آڑ میں کوئی دبے پاؤں قریب آ گیا ہو، درختوں کے پیچھے چھپتا چھپاتا۔ تو چھوڑ اس بات کو، میں نے کہا۔ اوکے،
میں مطمئن تو نہیں ہوا لیکن لاجواب بھی ہوں۔ ایک سوال میں بھی کروں؟ سلونی نے کہا۔ اس گورکن یا مالک کو قتل کرنے والا کون تھا؟ اس کو تو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اسے قتل کرنا کس نے ضروری سمجھا؟ آخر کس کا مجرم تھا وہ؟ کیا جرم تھا اس کا؟ اس کی بیوہ نے تو بتایا کہ وہ قبر کے نیچے سے مٹی نکال کے اینٹیں بنانے والوں کو دے رہا تھا۔ یہ جرم کس کے نزدیک تھا؟ اس کے نزدیک جو سمجھتا تھا کہ مٹی میری تھی وہ چوری کر رہا تھا۔ میں نے سوچ کے کہا، بھٹا تو شاید ایک ہی ہے، ممکن ہے دو ہوں۔ بھٹے کے مالک چوری نہیں کر رہے تھے، وہ مٹی خرید رہے تھے اپنے فائدے کے لیے۔ ان پر کوئی الزام نہ آتا، وہ کہتے کہ ہمیں کیا معلوم وہ مالکوں سے چوری چھپے مٹی بیچ رہا تھا۔ مٹی کا مالک کون ہے؟ سب خاموش رہے۔ اس سوال کے جواب میں دو ہی نام لیے جا سکتے تھے، بڑے چودھری صاحب یا چودھری انور۔ ان باتوں نے بدمزگی پیدا کر دی تھی اور فضا اتنی مقدر ہو گئی تھی کہ انور نے نیند کے بہانے یہ بحث ختم کی۔ یار دفع کرو، ایسی باتوں میں دماغ سوزی لا حاصل ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، آج سونے جا رہا ہوں۔ میں بھی کچھ دیر اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو دیکھتا رہا۔ سلونی کا سوال بے حد اہم تھا۔ چوری چھپے مٹی بیچنے پر گورکن کو سزا وہی دے سکتا تھا جو خود کو اس کا مالک سمجھتا ہو۔ چودھری صاحب کا عمر بھر یہی انداز حکمرانی رہا تھا۔ اکبر بھی ان کا صحیح جانشین تھا، چنانچہ غلاموں، ملازموں اور نمک خاروں کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھنے اور ان پر ظلم کرنے کی روایت برقرار رہی تھی۔ لیکن انور تو ایسا نہیں تھا۔ چودھری صاحب اپنے وارڈ میں لیٹے تھے، اکبر قید میں تھا۔ دماغ اسے مسترد بھی کرتا تھا مگر انور کا نام پھر سامنے آ جاتا تھا۔ میں سخت الجھن میں تھا اور اس وقت بھابھی سے بات کرنے کے مسئلے پر غور نہیں کر رہا تھا جب وہ خود دبے پاؤں آ گئی تھی۔ بھابھی، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے ملک صاحب؟ تمہارا یوں چوری چھپے مجھ سے ملنا، کسی کو کیا معلوم تم کیا کہنے آئی ہو؟ تم ڈرتے ہو؟ کیا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے؟ حویلی میں یہ جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ گھر کی بہو آدھی رات کو ایک نامحرم سے باہر کے آدمی سے ملنے آئے، اس کی خوابگاہ میں، تاریکی میں؟ نہیں بھابھی، میں نے لائٹ آن کر دی۔ وہ گھبرائی۔ لائٹ بجھا دو۔ ہرگز نہیں، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ بات کریں سب کے سامنے، دن کے اجالے میں۔ کوئی مجھ سے یا آپ سے پوچھے تو صاف بتائیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، آپ کو کس کا ڈر ہے؟ وہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی، تم نے انور سے بات کی؟ یہ بات کل آپ دن میں بھی پوچھ سکتی تھی، کہیں بھی بلا کے یا روک کے۔ ابھی پلیز آپ جائیں، اپنے لیے اور میرے لیے خواہ کی الجھن پیدا مت کریں۔ بھابھی نے سخت خفت اور ذلت محسوس کی ہوگی مگر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس کی مجال ہے کہ مجھ پر شک کرے؟ فضول بات ہے یہ۔ ایک جوان خوبصورت عورت رات کے وقت کسی اجنبی مرد کے بیڈ روم میں جائے تو دیواریں بھی شک کرتی ہیں۔ فرشتہ نہ میں ہوں نہ آپ۔ مجھے آپ کو بے عزت کرنا مقصود نہیں، آپ کی عزت پر حرف نہ آئے، اس لیے ایسا کر رہا ہوں۔ وہ باہر نکل گئی اور دروازے کے قریب رکی۔ ایک جملے میں تو میرے سوال کا جواب دے سکتے تھے۔ جواب سن لیں۔ انور سے بات کی تھی میں نے اور امید ہے کہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اب جائیے۔ مجھے اس بے رخی کا افسوس ضرور تھا لیکن میں نے اچانک محسوس کیا کہ خطرہ صرف میرے لیے ہے۔ یہ ایک نیا خیال تھا جس نے میرے وجود میں خوف کی سنسنی کو جگا دیا۔ کیا یہ بھی بھابھی کے انتقامی جذبات کی آگ میں جھلسنے والے ذہن کی کوئی سازش تھی؟ جو بات وہ دن کے اجالے میں کر سکتی تھی اس کے لیے بھابھی نے رات کے مجرم اندھیرے کا انتخاب کیوں کیا؟ اکیلے میں وہ مجھ سے کہیں بھی مل لیتی، مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی اور دروازہ کھلا رکھتی یا میرے کمرے میں آ جاتی۔ میں لاکھ باہر کا صحیح، اب اس گھر کے ایک فرد کی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اپنا لیا گیا ہے۔ یہ خاندان، ذات، برادری اور شجرہ نسب کی سند رکھنے والے خون کا مسئلہ تھا۔ میری حیثیت ایک دوست کی سی تھی۔ میری رات انہی پریشان خیالات میں سوتے جاگتے کٹی۔ صبح میں بہرحال اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ مجھے ہرگز خاندانی معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے انصاف اور قناعت کے فارمولے کو انور نے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔
وقت نے اس کی سوچ کیسے بدلتی تھی، یہ ایک حیران کن تجربہ تھا۔ آدمی کے سرشت وہی رہتی ہے، ڈگریاں اور کتابوں کے علمی خزانے کسی کی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں ناشتے کے بعد چودھری صاحب کی طبیعت کا حال پوچھنے گیا تو مریض اور مسیحا میں شکار کا پروگرام بن رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چودھری صاحب نے فرمایا، لو جی، بندہ بھی آ گیا جو ہمارے ساتھ جائے گا۔ ڈاکٹر جلالی نے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے مجھ پر نگاہ ڈالی۔ یہ کیا کرے گا؟ شکار کو گھر سے بلا کے لائے گا یا ہمارے حکم پر گولی چلائے گا؟ یہ ہمارا ڈرائیور بھی ہوگا اور محافظ بھی، میں نے حیرانی سے کہا۔ لیکن اچانک علاج چھوڑ کے شکار؟ اسے بھی تم علاج میں شامل سمجھو۔ بھئی کیا ضرورت ہے چودھری صاحب کو یوں ICU میں لٹائے رکھنے کی؟ اگر آپ کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہی ہوگا۔ اپنے ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح بھی دوا ہے، تو ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام بنا لیا، جیپ لے کر چلتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ ضرورت کا سامان رکھ لیا جائے۔ خرگوش بہت ہیں لیکن اس سیزن میں ہرن بھی مل جاتا ہے۔ ہرن؟ اس کے شکار کے لیے تو وائلڈ لائف سے لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اوئے ملکہ، ایسی شہری باتیں مت کیا کر، ادھر ہماری چلتی ہے۔ تیرے سرکاری محکمے والے خود آ گئے تھے یہ پوچھنے کہ چودھری صاحب اس سیزن میں آپ شکار کے لیے نہیں گئے۔ خیال ذرا دیر سے آیا، ورنہ صبح صبح مرغابیاں مل جاتی۔ ابھی ان کے واپس آنے کا موسم نہیں آیا۔ خیر دیکھتے ہیں، رات کو ادھر ڈیرا لگا کے۔ ظاہر ہے میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اندر سے 75 سال پرانے دل کی کیا حالت تھی یہ جلالی نے دیکھ لیا تھا، اور دواؤں کے ساتھ اس نے علاج کا یہ نسخہ آزمایا تھا کہ دماغ کو تفکرات اور اندیشوں کے بوجھ سے آزاد کیا جائے، کیونکہ یہ بوجھ دل پر آتا تھا۔ یہ ایک اچھا فارمولہ تھا، لیکن اس پر ہم عمل نہیں کرا سکتے تھے۔ جلالی نے چودھری صاحب کا اعتماد حاصل کر لیا تھا اور یہ مشورہ قبول کر لیا تھا کہ دنیا کی فکر چھوڑ کر صرف اپنے لیے جیو۔ مجھ سے پہلے انور کو بطور ڈرائیور منتخب کیا گیا تھا، لیکن اس نے ضروری کام کے عذر پر انکار کر دیا تھا۔ اس کے ضروری کام نہ جانے کیا تھے۔ عموماً وہ پٹواری کے ساتھ لینڈ ریکارڈ میں الجھا رہتا تھا۔ پہلے مجھے انور کی زمینوں کے مسائل میں بڑھتی ہوئی دلچسپی پر حیرانی ضرور تھی، کیونکہ وہ ذہنی طور پر مختلف ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا اور اس پس منظر سے بہت عرصہ کٹ کے رہا تھا۔ اس کا مطالعہ اور مشاہدہ بھی الگ تھا، لیکن اب یوں لگتا تھا کہ وہ سب وقتی بات تھی، اندر سے وہ بھی چودھری تھا۔ انور کا ایک فیصلہ اچھا رہا۔ اس نے بھی اکبر کی طرح بڑے چودھری کو زمینداری کے معاملات سے الگ رکھا، مگر بڑی سعادت مندی کے ساتھ۔ اس نے ان کی خواہش کے مطابق انہیں علاج معالجے کی سہولت فراہم کی اور انہیں ایک ڈاکٹر کے ساتھ ICU جیسے کمرے تک محدود کر دیا۔ بڑے چودھری کے دماغ کو زمینوں کے مسائل سے کاٹ کر اس نے آسانی شاید خود اپنے لیے پیدا کی تھی، اور بڑے چودھری نے بھی مجبوری کو ہنسی خوشی قبول کرنا بہتر جانا تھا۔ ایک ڈرائیور کی صورت میں اس کو بیوی جیسا 24 گھنٹے کا ہمدرد اور رفیق تنہائی بھی مل گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کے رشتے میں ایڈجسٹ ہو گئے تھے۔ میں بڑے چودھری صاحب کی ہدایت کے مطابق چلتا گیا۔ ہائی ایکس میں کھانے پینے کا وافر سامان تھا، تھرماس، چائے، کافی، برف سے بھرے ہوئے برتن، ایک فولڈنگ ٹینٹ جو کہیں بھی نصب کیا جا سکتا تھا، اور ہوا بھرنے والے پمپنگ بیگ تھے۔ چودھری صاحب بہت خوش تھے۔ وہ ڈاکٹر جلالی کو پرانے قصے سنا رہے تھے، جوانی کی شوقین مزاجے کی نہیں، سیر و شکار کے، ان حاکم لوگوں کے بارے میں جو یہاں اکثر آتے رہتے تھے، مگر اب وقت بدل گیا تھا۔ نہر 1 میل کے بعد خم کھا کے ایک میدانی علاقے سے گزری جس میں درخت چھدرے اور زمین کچھ بنجر لگتی تھی۔ پھر ایک جنگل آیا اور چودھری صاحب نے مجھے رکنے کا حکم دیا۔ یہاں سے آگے شکار کا علاقہ ہے، آخر تک جنگل ختم ہوتا ہے تو جھیل جیسا دریا کا پارٹ ہے جس میں سے دوسری نہر جنوب کی طرف نکلتی ہے۔ اس جگہ ہجرت کر کے آنے والی مرغابیاں ڈیرا ڈالتی ہیں۔ آگے ہم پیدل جائیں گے۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق خیمہ نصب کیا اور سلیپنگ بیگ میں ہوا بھری۔ یہ ڈبل کیبن پک اپ تھی جس کے دونوں کیبن ایئر کنڈیشنڈ تھے۔ پچھلے حصے میں تمام اسباب لوڈ کیا گیا تھا۔ مریض اور ڈاکٹر کیبن میں بیٹھے چائے کافی پیتے رہے۔ ابھی دوپہر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دوپہر کے کھانے کے لیے ہدایات دی اور اپنے اپنے ہاتھوں میں بندوق اٹھا کے چل دیے۔ چودھری صاحب کو میں نے آج پہلی بار بدلے ہوئے لباس میں دیکھا تھا۔
یہ مخصوص شکاریوں والا ڈریس تو نہیں تھا، مگر وہ سفاری سوٹ میں آئے تھے۔ ظاہر ہے ہمیشہ زیر استعمال رہنے والا سفید شلوار قمیض، سیاہ شیروانی اور پگڑی یہاں نہیں چل سکتے تھے۔ انہوں نے پگڑی کی جگہ سر پر روایتی سولو ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر جلالی پینٹ شرٹ میں تھا، جاگرز انہوں نے نہیں پہنے تھے۔ یہ نفسیاتی اثر تھا کہ چودھری صاحب خود کو بیمار اور ضعیف محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ صحت مندوں کی طرح چل رہے تھے اور بڑے جوش سے باتیں کر رہے تھے۔ اب مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ میں ڈیش بورڈ پر لگے ریڈیو کو ٹیون کرنے لگا۔ آواز صاف نہیں تھی، مگر گانے اچھے آ رہے تھے۔ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا اور ایک جیپ بالکل ساتھ آ کے رک گئی۔ مجھے اس میں ڈرائیور کے ساتھ پیر و مرشد اظہر علی سہروردی نظر آئے۔ ڈرائیونگ کے فرائض سر انجام دینے والا ان کا مرید خاص ہوگا، جیسے کہ پیچھے بندوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے محافظ۔ میں نے نیچے اتر کر ان سے مصافحہ کیا تو ان کے مریدوں کو میری یہ جسارت ناگوار گزری۔ ایک نے کہا، تمہیں پہلے پیر و مرشد کی قدم بوسی کرنی چاہیے۔ پیر صاحب نے بڑی فراخ دلی اور شفیق اور معاف کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ ہمارا برخوردار اور شہری بندہ ہے، پیر صاحب نے کہا، سیکھ جائے گا، یہاں کے ادب آداب بھی سیکھ جائے گا۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیسے؟ پیر صاحب نے اپنے عربی لباس کو سنبھالا۔ ہم ایک مرید خاص کی درخواست پر اس کے لیے دعا کرنے گئے تھے۔ رات بھر محفل سما کا روح پرور ماحول تھا۔ نماز فجر کے بعد سو کے اٹھے تو اپنے آستانے جا رہے تھے کہ اصغر کی گاڑی دیکھی۔ میں نے کہا، وہ شکار کے لیے آئے ہیں۔ شکار کے لیے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ وہ اتنا بیمار ہے کہ ہسپتال نہیں جا سکتا۔ ہسپتال اس کے لیے وہیں آ گیا ہے۔ ٹھیک سنا تھا آپ نے، ان کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر جلالی بھی چودھری صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ اچھا علاج ہے یار۔ انہوں نے مسکرا کر مریدوں کو دیکھا۔ مرید اپنا فرض سمجھ کر مسکرائے۔ ان کے واپس آنے کا تو کچھ پتہ نہیں، 2 گھنٹے سے پہلے مشکل ہے۔ ایسی حالت میں صدقہ دینا واجب ہے۔ بے زبان جانوروں کا خون نفس کے ذائقے کے لیے جائز نہیں۔ اللہ اسے ہدایت دے، آمین، مریدوں نے ایک کورس میں کہا۔ آپ تشریف رکھیں، میں چائے کافی پیش کروں؟ پیر صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ نماز ظہر ہمیں آستانے پر ادا کرنی ہے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ اچھا ہوا تم یہاں مل گئے، ہمیں ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ وہ پھر جیپ میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، میں یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں؟ ایک دم 2 مریدوں نے مجھے تو پوچھ دیا، تو پیر صاحب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ میں نے خود کو چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ پیر صاحب آپ منع کریں انہیں، میں چودھری کے ساتھ آیا تھا، وہ اجازت دیں گے مجھے تو؟ پیر صاحب نے یوں اللہ اکبر کہا جیسے انہوں نے میری آواز سنی ہی نہ ہو۔ مریدوں نے مجھے دھکے دے کر اور گھسیٹ کر جیپ کے پیچھے چڑھا دیا۔ مرید باڈی گارڈ بہت مضبوط اور تنومند بھی تھے اور مسلح بھی۔ میں بے خبری میں پکڑا گیا تھا۔ ذرا مہلت ملتی تو میں ان کی ساری بدماشی 1 منٹ میں نکال دیتا۔ انہیں کہاں اندازہ تھا کہ کالج کے زمانے میں اور پھر جیل میں قیام کے دوران میں نے جوڈو کراٹے کی تربیت حاصل کی تھی۔ میرا احتجاج رائے گاں کیا۔ ایک محافظ نے ریوالور میری پسلیوں سے لگا دیا۔ آرام سے بیٹھ جا ورنہ گولی چل گئی تو قصور ہمارا نہیں ہوگا۔ جیپ چل پڑی۔ پیر صاحب نے پیچھے دیکھے بغیر کہا، بھائی اس کو بحفاظت لے جانا ہے، زندہ سلامت۔ میں نے کہا، پیر و مرشد آپ مجھے حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے بدماشی کا؟ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے محافظ نے دھاڑ کے کہا، گستاخ، بے ادب، اور میرے سر پر ریوالور کا دستہ مارا۔ کچھ دیر کے لیے دنیا میری نظر میں اندھیر ہو گئی۔ مجھے ایک چکر سا آیا اور کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو جیپ پیر صاحب کے آستانے کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ غالباً یہ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ پیر صاحب اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کا ورد کرتے تھے۔ جیپ سے اترتے ہوئے انہوں نے اللہ اکبر کہا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر کہا، اسے حجرے میں پہنچا دو۔ پھر وہ اپنے بھاری بھرکم وجود کے گرد پھیلا ہوا سفید لبادہ سنبھالتے اور تسبیح کے دانے گھماتے آگے بڑھ گئے۔ مجھ میں غصہ بھرا ہوا تھا، لیکن عقل نے مجھے روکا کہ یہاں مزاحمت اور مقابلے میں نقصان میرا ہوگا۔ مسلح ہونے کے علاوہ محافظ توانا بھی تھے اور سب سے زیادہ خطرناک ان کے جذبات کی دیوانگی تھی۔ پیر و مرشد کے لیے جان لینا بھی ان کے لیے اتنا ہی آسان تھا جتنا جان دینا۔
اگر وہ میرے ہاتھوں مارے بھی جاتے تو اسے شہادت شمار کرتے۔ ایسے جنونی دیوانوں سے الجھنا کسی طرح بھی میرے حق میں نہیں تھا۔ میں خود ہی جیپ سے اترا اور وہ منکر نکیر کی طرح میرے دائیں بائیں ریوالور میری پسلیوں میں گھسا کے چلتے رہے۔ یہ ان کا علاقہ تھا، یہاں پیر و مرشد کی بادشاہت تھی۔ ان کے تیور بدماشوں والے تھے، مگر وہ مرید اور جانثار تھے۔ آستانہ ایک کشادہ ہال جیسی عمارت تھی جو شاید 20 فٹ بلند تھی۔ صرف 2 سیڑھیوں کے بعد جو لمبائی میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی ایک چبوترا تھا۔ چبوترے کی چوڑائی میرے اندازے کے مطابق 50 فٹ سے زائد تھی اور یہ مرکزی عمارت کے چاروں طرف موجود تھا۔ سیڑھیاں سادہ سیمنٹ کی تھی اور چبوترے کا فرش موزیک سے بنا ہوا تھا۔ عمارت کے سامنے والے حصے میں محرابی دروازہ لکڑی کا تھا اور اس پر چنیوٹی کام تھا۔ 12 فٹ سے زائد بلند دروازے کے دونوں پٹ مل کر 8 فٹ کی گزرگاہ بناتے تھے۔ اس وقت صرف ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے آس پاس کی تمام بیرونی دیواروں پر ملتان اور بالا کے نیلے نقوش اور گلکاری والے ٹائل جڑے گئے تھے۔ عین دروازے کے اوپر انہی ٹائلوں کو جوڑ کے کلمہ طیبہ لکھا گیا تھا۔ یہ جنوبی پنجاب اور سندھ کے عام مزارات کا انداز تھا۔ چھت پر مزدور چاروں کونوں پر مینار ایستادہ کرنے میں مصروف نظر آتے تھے۔ غالباً آستانے کو مزید مروب کن بنانے کے لیے اس کو روایتی ڈیزائن کے مطابق بنایا جا رہا تھا۔ چبوترے کے ہر طرف دیہاتی مرد عورتیں فرش پر ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ آج جمعرات ہے اور شاید آستانے پر کوئی محفل سماع یا خصوصی دعائیہ تقریب ہوگی۔ گھیردار شلواروں، بڑی بڑی پگڑیوں اور لمبے کرتوں والے مریدان خاص ہر طرف کسی خصوصی محافظ فورس کی طرح موجود تھے۔ ان کی گھنی سیاہ داڑیاں تھیں اور بڑی بڑی مونچھیں۔ ان کی آنکھیں لال انگارہ محسوس ہوتی تھیں۔ وہ عقیدت مندوں میں چاول تقسیم کر رہے تھے جو وہ اپنی جھولیوں میں لیتے تھے اور ندیدوں کی طرح مٹھی بھر بھر کے کھانے لگتے تھے۔ مرد، عورتیں اور بچے اس جھولی پر مکھیوں کی طرح منڈلاتے تھے۔ اندر کا ماحول نیم تاریک اور ٹھنڈا تھا۔ بہت سی دیہاتی عورتیں، مرد اندر 2 زانوں بیٹھے ہوئے تھے اور مختلف حرکات میں مصروف تھے۔ مرد دائیں بائیں جھوم رہے تھے اور حلق سے اللہ کی آوازیں نکال رہے تھے۔ 2 عورتیں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی تھیں اور پھر زمین پر مارتی تھیں تو خود بھی سجدے میں چلی جاتی تھیں۔ نسبتاً جوان سروں پر چادریں ڈالے یا چہرے کو دوپٹے میں لپیٹ کر گمسم بیٹھی تھیں، کچھ سہمی ہوئی، کچھ غصے اور ناگواری کے ساتھ۔ ایک جوان عورت چلانے لگی، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، اور اس نے اپنے قمیض کو ایک جھٹکے کے ساتھ دامن تک چیر دیا۔ اس کے ساتھ آنے والی بڑھیا دہائی دینے لگی، او بے شرم، او بے حیا، تو کتھے جانا ہے، مینوں پتہ ہے، اور لڑکی کو دونوں ہاتھوں سے کوٹتے ہوئے اس کے گرد اپنی چادر لپیٹنے لگی، لیکن جوان لڑکی نے اسے یوں دھکیلا کہ وہ دور جا کے فرش پر گری۔ اس وقت میں نے 2 تنومند محافظ یا مریدوں کو لپکتا دیکھا۔ ہٹ جا تماسی، اسے ہم قابو کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے لڑکی کو دونوں طرف سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ لڑکی مچل رہی تھی، چلا رہی تھی، میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، اور اس کی دونوں ٹانگیں فرش پر جسم کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھیں۔ میرا رخ ہال کے دائیں جانب والے دروازے کی طرف تھا۔ لڑکی کو مرید بائیں کونے کے دروازے کی سمت لے گئے۔ بیشتر عقیدت مندوں کے نزدیک یہ ایک روحانی سفر تھا۔ لڑکی پر جنات یا شیطانی ارواح کا غلبہ تھا اور کسی عام آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کے جنون کو کنٹرول کر سکے۔ یہ کام پیر صاحب کی جلالی نظر اور خاص روحانی قوت کر سکتی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کوئی بے اولاد بہو تھی یا زبردستی بیاہی جانے والی لڑکی جس پر ہسٹیریا کا اثر تھا اور ساس کے سخت ظالمانہ رویے کا اس میں زیادہ دخل تھا۔ یہ چند منٹ کا نظارہ تھا جو میں نے ہال کی مسافت طے کرتے ہوئے دیکھا، اور میرے لیے کوئی انہونی یا چنبے کی بات نہیں تھی، یہ نظارے عام تھے۔ میں کونے کے دروازے تک پہنچا تو ایک مرید جو وہاں دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے دروازے کا قفل کھول دیا۔ مجھے لانے والوں نے پیچھے سے مجھے دھکیلا تو میں دروازے سے گزر گیا۔ دروازہ میرے پیچھے بعد میں بند ہوا۔ اس سے پہلے میں نے خود کو تاریک خلا میں تیرتا ہوا محسوس کیا۔ میرے پیر جو دروازے کے پیچھے فرش پر جم کر آگے بڑھنا چاہتے تھے، کسی ٹھوس جگہ کے نہ ہونے سے ہوا میں حرکت کرتے رہ گئے اور زمین کی کشش نے مجھے گہرائی کی طرف کھینچ لیا۔
میں نے ایک اضطراری کیفیت میں سہارے کے لیے دائیں بائیں ہاتھ پھیلائے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حواس میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور تاریکی مجھے نگل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا یا سنبھلتا، میرا 80 کلو وزن کا وجود بھوسے میں دفن ہو گیا۔ میں نے ہاتھ پیر چلائے اور خود کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر میرے پیروں کے نیچے بھوسا پھسل رہا تھا اور میرے ہاتھ کسی سہارے کو گرفت میں لینے سے قاصر تھے۔ میری کیفیت اس شخص جیسی تھی جو تیرنا نہ جانتا ہو اور اسے پانی میں پھینک دیا جائے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بھوسے کی تیز بو تھی جو میرے حواس کو مختل کر رہی تھی۔ بھوسے کے ذرات اڑ کر سانس کے ساتھ میرے حلق میں اور ناک میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت جو بھی میں نے کیا غیر ارادی تھا۔ میں کسی کو مدد کے لیے کیا پکارتا؟ میرا خیال ہے کہ میں نے بے بسی کی کیفیت میں پیر صاحب کو وہ سب گالیاں دی جو میں دینا چاہتا تھا، مگر ابھی تک اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ چند منٹ میں مجھے ہوش آ گیا، میں سوچنے کے قابل ہو گیا۔ میں نے ہاتھوں کو کپڑے سے رگڑ کر اپنے چہرے کو صاف کیا اور اپنا سر بھوسے کی دلدل سے اوپر کیا۔ چند گہرے سانس لے کر میں نے اضطرابی کیفیت میں لا حاصل جدوجہد کرنے والے اعضاء پر قابو پایا اور ساکت ہو گیا۔ یہ پیر صاحب کی ہوش مند آدمی کو حواس باختہ کر دینے کی بہت مؤثر تکنیک تھی۔ اگر زمین پر چلتے ہوئے کوئی میرے سر پر ہتھوڑا مار دیتا تو شاید میرا سر پھٹ جاتا، مگر میں اس طرح مفلوج اور بے دست و پا نہ ہوتا۔ چند سیکنڈ تک خلا اور تاریکی میں ڈوبنے کے بعد بھوسے کی دلدل میں اترنے تک میرے ذہن نے جیسے سوچنا ہی بند کر دیا تھا۔ میں ایک بے جان وجود بن گیا تھا اور یہ شوق میری اعصابی مزاحمت کی تمام قوت ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سبق نمبر 1: تم چوہے دان میں پھنس جانے والے چوہے سے بھی زیادہ بے بس ہو زندہ ہونے کے باوجود۔ بھوسے کی گرد میرے حلق میں بھی اتری تھی۔ اب میں کھانس رہا تھا اور چاہتا تھا کہ ایک گھونٹ پانی کا ملے تو میں سانس کے راستے میں بچ جانے والے ان کانٹوں کو صاف کر دوں، مگر پانی دینے والا کون تھا؟ میری آنکھوں سے بھی پانی بہہ رہا تھا، مجھے چھینکیں آنے لگی تھیں، میرا سانس تھوکنے کی طرح چلنے لگا۔ اس تمام اذیت سے مجھے خود ہی نکلنا تھا۔ یہ کنواں سا تھا جس میں نہ جانے مجھے کتنی بلندی سے دھکیلا گیا تھا۔ اس کی گہرائی کا میں کیا اندازہ کرتا؟ شاید یہ 10-12 فٹ نیچے تھا۔ یہ کوئی تہہ خانہ تھا جس کے فرش پر کئی فٹ بھوسا بچھا ہوا تھا۔ خالی فرش ہوتا تو میرے جسم کی نہ جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ بھوسے کی شوق پروف تہہ نے میرے حواس چھین لیے تھے، مگر جسم کو گزند نہیں پہنچنے دیا تھا۔ مقصد مجھے زندہ رکھنا نہ ہوتا تو بھوسے کی جگہ پتھر بچھے ہوتے۔ سرکش مریدوں پر قابض جنات کے لیے بھی یہ پہلا جھٹکا الیکٹرک شاک سے زیادہ مؤثر تھا۔ شاید کسی خفیہ کیمرے کی نظر پیر صاحب کو اس کمرے کا منظر دکھاتی ہو کہ پہلا تجربہ کس حد تک کامیاب رہا۔ وہ مجھے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ معلوم نہیں اس کنویں میں ایسا گھپ اندھیرا کیوں تھا کہ سر اٹھا کر دیکھنے پر بھی کسی درز یا شکاف سے بھی کوئی روشنی کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اس بھوسے کے ڈھیر پر بے دست و پا پڑا رہوں۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتا تو میرے قدم نہیں جم پاتے تھے۔ بھوسے کا فرش میرے پیروں کے نیچے سے ادھر ادھر سلپ ہو جاتا تھا۔ پھر اس کی عجیب سی بو تھی جو میرے اعصاب پر بھی اثر انداز ہونے لگی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بھوسے کے باریک ذرات گرد کے ساتھ مل کر ہوا میں شامل ہو رہے ہیں اور میرے سانس کے ساتھ پھیپھڑوں میں اتر رہے ہیں۔ میرے حرکت کرنے اور ہلنے جلنے سے یہ غبار بڑھ جاتا تھا۔ شاید اس وقت جب میرے سر پر مرید خاص نے مشتعل ہو کے ریوالور کا دستہ مارا تھا اور میں کچھ دیر کے لیے ہوش کھو بیٹھا تھا، میری گھڑی اتار لی گئی تھی، ورنہ اس کے روشن ڈائل سے مجھے وقت کے گزرنے کا پتہ چلتا رہتا۔ ایک پہلو سے یہ بھی اچھا ہی تھا، گھڑی ہوتی تو اس کی سوئیوں کی حرکت میرے اعصاب پر اثر انداز ہوتی۔ مجھے غصہ آتا کہ وہ اتنی سست رفتاری سے کیوں آگے بڑھ رہی ہے۔ وقت کیوں نہیں گزر رہا ہے؟ اب دیکھنے اور سمجھنے کو کچھ بھی نہیں تھا، بس انتظار تھا جو اندھیرے کی صورت میں منجمد ہو گیا تھا۔ انتظار تھا کہ کچھ ہو، اچھا یا برا، لیکن ہر چیز جیسے رک گئی تھی۔ صرف دل کی مشین ابھی چل رہی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ میں زندہ ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ نیند تھی یا بے ہوشی جس نے مجھے مغلوب کر لیا تھا، اور احساس کھو دینے سے پہلے میں نے کتنا وقت اپنے حواس پر
قابو برقرار رکھنے کی جدوجہد کرتے گزار دیا تھا۔ پھر مجھے یہ اندازہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بے ہوشی سے ہوش تک کا وقفہ کتنا تھا؟ بس اچانک میری آنکھوں نے ایک بدلا ہوا منظر دیکھا۔ تاریکی جو ٹھوس دیواروں جیسی تھی غائب ہو گئی تھی۔ روشنی میں میری نظر خود کو اور اس جگہ کو دیکھ سکتی تھی جہاں میں قید تھا۔ یہ 8 بائی 8 فٹ کا ایک کمرہ تھا۔ اس کی چھت بھی اتنی ہی بلند تھی جہاں وہ دروازہ نظر آ رہا تھا جس سے میں نیچے گرا تھا۔ میرے سامنے 3 فٹ اونچی دیوار تھی اور یہ بھوسے کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد 2 فٹ چوڑا چبوترا تھا اور سامنے والے حصے میں 5 فٹ کا فولادی گرل والا دروازہ جس سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ چبوترے پر چاولوں سے بھری ایک پلیٹ رکھی تھی اور پانی سے بھرا ہوا ایک جگ۔ دونوں برتن پلاسٹک کے تھے۔ میں لپک کے اٹھا اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد جگ تک پہنچ گیا۔ میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ پانی میرے لیے آب حیات ثابت ہوا۔ میں نے ایک سانس میں آدھا جگ خالی کر دیا۔ پھر جیسے عقل سلیم نے مجھے خبردار کیا اور میں رک گیا۔ آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہوئے اور میں پرسکون ہونے لگا۔ میں نے خود کو چبوترے پر کھینچا اور دروازے کی گرل سے باہر جھانک کر دیکھا۔ یہ جگہ عین آستانے کے مرکز میں پیر صاحب کی نشست کے نیچے تھی۔ چاروں طرف ایسے ہی قید خانوں کے دروازے نظر آ رہے تھے مگر وہ سب بند نہیں تھے۔ آدھے سے زیادہ غیر آباد تھے لیکن سب کے مکین کوٹھریوں کے درمیان صحن میں نظر آ رہے تھے۔ ان میں صرف 2 مرد تھے۔ ایک 16-17 برس کا نوجوان تھا اور ایک دوسرا بہت ضعیف، سفید داڑھی اور سفید بالوں والا بوڑھا۔ 6 عورتوں میں صرف ایک عمر رسیدہ تھی اور چاروں طرف ایک کونے سے دوسرے کونے تک طواف کرتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ اس کی باتوں میں کوئی ربط نہیں تھا۔ وہ کبھی ہنستی تھی، کبھی روتی تھی۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ 5 باقی میں سے 3 عورتیں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھیں جس کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان رہی ہوں گی۔ وہ سب کمزور اور بیمار نظر آتی تھیں۔ 2 رو رہی تھیں اور ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتی جاتی تھیں۔ 2 لڑکیاں صحت مند اور کم عمر تھیں۔ ان میں سے ایک نے ہنسنا شروع کیا۔ دوسری اسے مارنے کو دوڑی تو وہ بھاگی اور آگے پیچھے وہ میرے سامنے سے گزری۔ میرے جسم میں خوف کی سرد سی لہر دوڑ گئی۔ یہ بالکل کسی پاگل خانے کا منظر تھا لیکن مجھے اندازہ تھا کہ آستانے پر لائے جانے والے پاگل نہیں ہوتے۔ عقیدت مند لواحقین انہیں پیر صاحب کی دم درود کے لیے لاتے تھے تاکہ ان پر سے جن بھوت اور آسیب کا سایہ اتر جائے اور کوئی بدرو ان کے وجود میں سما گئی ہے تو نکل جائے۔ میں بچپن سے سنتا چلا آیا تھا کہ جاہل اور کم عقل کس طرح ذہنی امراض کو آسیب سے منسوب کرتے ہیں اور درگاہوں پر ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ان آسیب اور بلاؤں سے شفا یابی کے لیے سب سے زیادہ خواتین آتی تھیں یا لائی جاتی تھیں۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ مجھے اس مرکز روحانیت پر کیوں لایا گیا ہے، لیکن میری حیرانی کسی سوال کا جواب نہ تھی۔ مجھے دیکھنا تھا کہ مجھ سے کیا کہا جاتا ہے۔ میرے قتل کا جواز کوئی نہ تھا، میں کسی کا دشمن نہ تھا اور میری ذات سے کسی کو خطرہ بھی نہیں تھا، اور قتل کرانا پیر صاحب کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مجھے کہیں بھی ٹھکانے لگا کے گاڑا جا سکتا تھا، لیکن مجھے زندہ رکھا گیا تھا تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ضرور تھا۔ شاید مجھ سے کسی ایسے مطالبے پر عمل کے لیے کہا جائے گا جو میں کسی دباؤ کے بغیر ہرگز نہ مانتا۔ میں باہر کا آدمی اور کسی سے اپنی منوانے کے معاملے میں بالکل غیر مؤثر تھا۔ میں چھوٹے بڑے کسی چودھری سے پیر صاحب کا کوئی مطالبہ کیسے منوا سکتا تھا؟ ان کے جھگڑے جائیداد کے ہوں یا خاندانی رشتوں کے، میرا کسی میں کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ بات تو پیر صاحب بھی سمجھتے ہوں گے۔ مجھ سے زیادہ طاقت اور اثر و رسوخ وہ خود رکھتے تھے۔ ذہنی اور جسمانی قوت کے بحال ہوتے ہی مجھے چاولوں کی مہک نے متوجہ کیا۔ زندہ رہنے کے لیے پیٹ میں ایندھن بھرنا بہت ضروری تھا۔ مجبوری میں موت کو قبول کرنے کی بات الگ تھی، لیکن اپنی مرضی سے اس زندگی کو ختم کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے چاول کی پلیٹ اٹھائی اور ایک لقمہ چکھا۔ یہ بھوک ہے جو کھانے کو ذائقہ عطا کرتی ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہو تو قورمہ بریانی کی مہک سے بھی جی متلانے لگتا ہے، اور فاقہ ہو تو سوکھی روٹی بھی پیزے سے زیادہ مزے کی لگتی ہے۔ میں نے مزے لے لے کر کھانا شروع کیا۔ چاولوں کی خوشبو نے نظام ہضم کو متحرک کر دیا تھا۔ پہلے لقمے نے طلب میں آگ لگا دی۔ میں ندیدوں کی طرح مٹھی بھر بھر کے حلق میں ڈالتا رہا اور نگلتا گیا۔
ایک دم سے نظام ہضم کو اوور لوڈ کرنے کا نتیجہ بھی فوراً ہی سامنے آ گیا۔ ایک الٹی کی صورت میں معدے نے زائد خوراک کو خارج کر دیا، میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا اور مجھے نقاہت محسوس ہوئی۔ میں پھر بھوسے پر گر گیا اور ایک بار پھر گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا۔ جب میرے حواس پھر سے بحال ہوئے تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ معدے کا احتجاجی ری ایکشن تھا یا چاولوں میں کچھ تھا جس نے مجھے ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ کسی بھی امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر چاولوں میں کوئی بے ہوش کرنے والی دوا تھی یا کوئی زہر تھا تو شاید ایک الٹی میں کھایا پیا نکل جانے سے اس کے اثرات بھی کم ہو گئے تھے۔ دوسری طرف یہ خیال تھا کہ مجھے مارنا ہی مقصود ہوتا تو پیر صاحب کو گرفتار کرنے اور اسیر رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ مجھے گزرتے گزرتے بھی بھون دیتے اور ان کے جرم کا سراغ کبھی کسی کو نہ ملتا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا۔ وقت کا حساب رکھنے والی گھڑی نہ ہو تو انسان گزرنے والے سیکنڈ اور منٹ تو کیا گھنٹوں تک کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں جان سکتا کہ دنیا میں دن ہے یا رات، باہر سورج چمک رہا ہے یا چاندنی۔ دن اور تاریخ گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ ابھی میرے دماغ کی بے سمت پرواز جاری ہی تھی کہ میں نے تاریک در کو روشن ہوتا محسوس کیا۔ میں نے باہر دیکھا تو منظر بدلا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ جو کچھ میں نے پہلے دیکھا تھا وہ خواب تھا یا اب میں کسی اور جگہ کھڑا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کوٹریاں جن میں اعصاب کے شکار مریضوں کو رکھا جاتا تھا اپنی جگہ تھیں، لیکن سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور زیر علاج مریض ایک بھی نہیں تھا۔ کوٹریوں میں اندھیرا تھا، درمیان کے صحن میں بھی روشنی بہت کم تھی۔ چھت سے آویزاں ایک سفید گلوب کا اجالا اس جگہ محض دھندلکا سا پھیلا رہا تھا جس سے تاریکی بہرحال نہیں رہی تھی۔ اچانک ایک کوٹری کی تاریکی میں سے سائے کی طرح ایک عورت برآمد ہوئی۔ اس نے سیاہ قمیض پہن رکھی تھی جس پر زرد پھول تھے۔ وہ زرد دوپٹے کے ساتھ ساٹن کی پیلی شلوار میں تھی، دوپٹہ اس کے گلے میں تھا اور کھلے سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے یہ سب دیکھا اور مجھے اس میں شک نہیں ہونا چاہیے تھا جو میری آنکھوں نے دیکھا، لیکن میری نظر اس کے چہرے پر گئی تو یک لخت جیسے وقت تھم گیا۔ میری آنکھیں اس پر مرتکز ہو گئیں، ایسے کہ میں پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ وہ بے یقینی کا ایسا لمحہ تھا کہ مجھے لگا کہ میری بصارت نے دھوکہ نہیں دیا، تو پھر میرے حواس نے مجھے یقیناً فریب خیال میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ نورین تھی۔